أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں، اور جیسا کہ میں نے آپ لوگوں سے آج وعدہ کیا کہ آج ٹیسٹ نہیں لیتے ہیں، ٹیسٹ کی جگہ ایک چھوٹی سی سٹوری سناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بہت غور سے سنیے گا۔ ابھی تو میں ایک چھوٹے بچے کی سٹوری لے کے آئی ہوں آج، لیکن اس کے بعد میں ڈفرینٹ صحابہ، ڈفرینٹ علماء، ان لوگوں کی بائیوگرافی میں سے ان کی کہانیاں لے کر آیا کروں گی، ٹھیک ہے؟ غور سے سنیے، اور سب کو اس کہانی سے سبق لینا ہے، اور جو بھی آپ کو سبق سمجھ میں آئے اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کے لیے، تو وہ سبق بھی مجھے ضرور لکھیں گی۔ یہاں پہ 60 لوگ موجود ہیں اس وقت، 59۔ تو یہ سب لوگ مجھے میسج کر کے بتائیں گی کہ انہوں نے اس کہانی سے کیا سیکھا۔ چلیے شروع کرتے ہیں بنا وقت ضائع کیے ہوئے۔ ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اور ظاہر ہے اس کے ماں باپ تھے۔ ماں بہت ہی زیادہ نیک، اللہ والی، اور اللہ کی اس نے اللہ کو بہت اچھے سے پہچان رکھا تھا، لیکن اس کا شوہر چور تھا۔ اس کا کیا کاروبار تھا؟ وہ رات میں یا دن میں چوری کرتا، اور اسی سے وہ اپنے فیملی کی گزر بسر کرتا۔ یہ ماں جب اس کے ہسبینڈ گھر پہ نہیں رہتے، بچے کا ساتھ تھا اس کا، تو اپنے اس چھوٹے سے بچے کو جو 2 سال 3 سال کا ہوتا رہا، اللہ کی بہت اچھی پہچان کراتی، اللہ کے بارے میں بات کرتی۔ جو بھی چیز دکھتی اس کو تو بچے کو بتاتی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے دیا، یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ آسمان دیکھتی تو اس کو صرف آسمان کی بات نہیں کرتی، اس آسمان کو اس کے خالق سے کنیکٹ کر کے بچے کو بتاتی۔ آپ کو پتا ہے کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، ہم جیسے لوگ، وہ فزکس پڑھ لیتے ہیں، تھوڑی سی کیمسٹری پڑھ لیتے ہیں، تھوڑا سا میتھس پڑھ لیتے ہیں، اور تھوڑی سی ہسٹری، جغرافی، سائیکالوجی، جو کچھ بھی ہوتی ہے، پھر اسی سے پوری دنیا کو دیکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی جب اس کو بتایا جائے کہ وہ سب کی سنتا ہے، تو کہیں نہ کہیں دماغ جو ہے کیا کرتا ہے کہ اس بات کو اتنا ایکسپٹ نہیں کرتا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیں اس وقت آپ سب خاموش ہیں، میں بول رہی ہوں نا، اگر میں الاؤ کروں کہ چلیں 25 لوگ ایک ساتھ بولتے ہیں، پھر باقی 25 لوگ کچھ سن سکیں گے؟ نہیں سن سکیں گے۔ تو یہ بات ہمارے دماغ میں ایسے سیٹ ہو جاتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سننے کو، اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کو، اللہ تعالیٰ کے علم کو سمجھ ہی نہیں پاتے اسی حساب سے، کیونکہ دماغ ایسے سیٹ ہیں۔ لیکن ایک چھوٹا سا بچہ، آپ کو دیکھیں اب کہ آپ اگزامپل دیکھیں، کسی کا مائک انمیوٹ ہوا اور میں بول بھی نہیں پا رہی ہوں، تو مجھے اب پہلے اس کو ڈیل کر، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے انسان کہ ایک ذرا سی آواز جو کہ مجھے سمجھ میں بھی نہیں آ رہی تھی، اور وہ میرے کان میں پڑی، میں کیا بول رہی تھی میں بھول گئی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بہت اچھی طرح سمجھنا ہے۔ اور یہ سمجھ جو ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس کی امیجنیشن، اس کا ذہن بلینک ہوتا ہے، وہ ہر چیز، جیسے میں نے کہا کہ ہماری کچھ نالج جو ہوتی ہے نا، وہ نالج ہمیں اللہ کو پہچاننے میں کبھی کبھی روک بھی رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جبکہ ایک بچے کا ذہن، تو اس عورت نے اپنی اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ لیا تھا۔ وہ جب کہتی کہ یہ دیکھو یہ آسمان اللہ نے بنایا ہے، تو پھر وہ بچہ اس کے دماغ اور دل میں پورا بیٹھ جاتا۔ بہرحال اس نے یہ بتا رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، ہر وقت دیکھتا ہے، کوئی بھی ایسا موقع نہیں ہوتا کہ جب ہمیں اللہ نہ دیکھ رہا ہو، چاہے ہم اندھیرے میں بھی ہوں۔ رات کے اندھیرے میں بات کرتی وہ اپنے بچے سے، کہتی تم مجھے دیکھ سکتے ہو؟ بچہ کہتا نہیں، تو ماں بھی کہتی میں بھی تمہیں نہیں دیکھ پا رہی ہوں، اتنا اندھیرا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم لوگ کو ایسے ہی دیکھ رہے ہیں جیسے ہم اور تم ایک دوسرے کو دن میں دیکھتے ہیں۔ بہرحال اس طرح سے وہ اپنے بچے سے ہی، کیونکہ شوہر کا تو آپ کو پتہ ہے کہ مزاج اور سب کچھ فرق تھا،
تو جب وہ بچہ تھوڑا بڑا ہوا، چلنے پھرنے دوڑنے کے لائق ہو گیا، تو باپ نے سوچا کہ کیوں نہ بچے کو بھی اپنے اس پروفیشن میں اس کی ہیلپ لی جائے، یہ بھی میری کچھ مدد کرے۔ میں اکیلے چوری کرنے جاتا ہوں تو ڈر ڈر کے کرتا ہوں کہ کب پکڑ جاؤں، بچے کو لے کے جاتا ہوں۔ وہ بچے کو لے کے گیا، اس کو کسی باغ سے پھل توڑنے تھے، اس نے بچے کو گیٹ کے پاس، جو باغ کا گیٹ تھا وہاں کھڑا کر دیا اور کہا میں جا رہا ہوں اندر پھل توڑنے، پھل چوری کرنے، جیسے ہی تم دیکھنا کہ کوئی ادھر آ رہا ہے، کوئی تو یا کوئی دیکھ رہا ہے مجھے، فوراً باغ کی طرف کسی کو آتا دیکھنا یا دیکھ ایسے تو فوراً مجھے آواز لگانا، تو میں بھاگ لوں گا۔ جس سے کہ آپ کو پتا ہے چور پکڑے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، بڑی پٹائی ہوتی ہے ان کی نا، تو وہ پٹتا بھی ہوگا۔ تو بچے نے کہا ٹھیک ہے ابا، اور گیٹ کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اب ان کے ابا پیڑ پہ چڑھے، پیڑ پہ چڑھ کے جیسے ہی انہوں نے پھل کی طرف ہاتھ بڑھایا، بچہ چیخا ابا، اور ابا جو ہے پیڑ پہ سے گرتے پڑتے اترے اور بچے کو اٹھایا گود میں اور بھاگے تیزی سے۔ بھاگتے بھاگتے جب وہ دیکھ رہے ہیں سڑک پر تو کہیں کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، تو اس نے اپنے بچے سے پوچھا کہ مجھے تو کہاں ہے وہ جو تم کہہ رہے ہو کہ دکھ رہا تھا؟ تو اس بچے نے کہا کہ ابا اللہ دیکھ رہا تھا۔ یہ ایک جملہ اس 7 سال یا 6 سال، آئی ڈونٹ نو، اتنے چھوٹے سے بچے کا وہ ایک جملہ جو ہے وہ باپ کے دل پر ایسا لگا جب اس نے کہا کہ ابا اللہ دیکھ رہا تھا، کہ اس نے کہا تھا تو وہ بھی مسلمان نا، اللہ کا پتہ تو تھا لیکن اللہ کا صحیح سے پتہ نہیں تھا، صرف اللہ کو وہ جانتا تھا، اللہ کی پہچان نہیں تھی، اللہ کی معرفت نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ کیسا دیکھتا ہے، جو کہ معرفت اس ماں نے اپنے بچے کو دے رکھی تھی۔ تو جب اس بچے نے یہ کہا تو اس نے بچے کو گود سے اتارا اور روتے روتے اس کا چہرہ بھیگ گیا کہ ایک چھوٹے سے بچے کو، میں اتنے دن سے چوری کر رہا ہوں، میں دنیا والوں سے ڈرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا مجھے کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے یہاں اس کا حساب دینا ہے۔ اور اس دن سے اس بچے کی اس بات نے اس کے دل پہ ایسا اثر کیا کہ پھر وہ بہت نیک انسان بنا اور حلال رزق اور مطلب کہ اللہ کی اس کو پہچان ہوئی، اور پھر وہ اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنے لگا۔ اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ آپ سب لوگ اپنا اپنا لکھ کے بھیجیں گی تو پھر میں آپ لوگوں کا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو سبق لیا وہ میرے سبق سے اگر میچ کر جائے گا تو ظاہر ہے پھر مجھے اپنا بتانے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں تو میں بھی اپنا سبق انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گروپ میں شیئر کروں گی، ٹھیک ہے؟ چلتے ہیں اب اپنی کلاس کی طرف۔ کلاس ہماری آج آپ دیکھیں گی کہ میں آپ لوگوں کے لیے بہت چھوٹی سی کلاس لے کے آتی تھی، حالانکہ آپ اس کلاس میں میری بچیوں کے پاس کیلیبر زیادہ ہے، وقت بھی زیادہ ہے، اور ان کی عمر کم ہے۔ جب عمر کم ہے تو باقی ساری چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن پھر بھی آپ لوگوں کو چھوٹا سا سمجھ کے میں آپ لوگوں کا سبق بہت ہلکا رکھتی تھی، کم رکھتی تھی، لیکن آج کا جو چیپٹر ہے، آج کی جو علامت ہے، وہ قرآن میں بہت 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 زیادہ آتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے میں نے سوچا کہ آج کا سبق کم نہ کیا جائے بلکہ محنت کر کے یاد کر لیا جائے، جس سے قرآن میں جب آئے تو ہمیں اچھی خاصی چیزیں پہلے سے ہی آ رہی ہوں گی۔ اور ظاہر ہے آپ کے پاس تو ایک ہفتے کا وقت ہوتا ہے نا، تو اب غور سے سنیں، غور سے سن کے ہاں سمجھ لیں، اور پھر کلاس کے بعد جیسے میں نے کہا آپ سے کہ خوب اچھی طرح پڑھ پڑھ کے اس کو اچھی طرح سے میمورائز بھی کر لیجئے گا، حفظ بھی کر لیجئے گا، ان سب الفاظ کو اپنے دماغ میں اور دل میں اس کی حفاظت بھی کر لیجئے گا۔ یہ سارے ہی الفاظ مل مل کے پھر وہ آیت بن جائیں گے، آیت بن کے آپ کو پوری پوری بات پھر سمجھ میں آئے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں جب آپ قرآن پڑھیں گی۔ تو چلتے ہیں اپنے 8th لیسن کی طرف اور آج دیکھتے ہیں کچھ نئی علامتیں۔ آج کی علامت ہے ہم، کھم اور تم، ٹھیک ہے؟ ہم، کھم اور تم، جیسا کہ آپ لکھا ہوا بھی دیکھ رہی ہیں یہاں پر کہ یہ علامتیں ہیں جمع، جمع مطلب پلورل، اور مذکر مطلب میل، میل، ٹھیک ہے؟ آدمی، میل۔ تو یہ ساری علامتیں پلورل کی ہوتی ہیں، اور آپ نے جب ہم پڑھا ہوگا، سنا بھی، کم سنا اور تم سنا، اگر آپ ریگولر تلاوت کرتی ہیں تو آپ کو لگا ہوگا کہ ہاں یہ الفاظ تو بہت زیادہ آتے ہیں قرآن میں، ٹھیک ہے؟ یہ پروناؤن ہے، یہ عربک میں ضمیر کہتے ہیں، اردو میں بھی ضمیر کہتے ہیں شاید،
और इंग्लिश में आप प्रोनाउन समझ लें कि ये देम दे की जगह पे वो सब, ठीक है, अगर मैं उर्दू में कहूं वो सब, ठीक है, तो ये हम हो गया वो सब, ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा क्या, याद रखना है, ठीक है, हम वो सब या देम दे देयर इन सब जगहों पे इस्तेमाल होगा, ठीक है। जब अलग से होगा, जब अलग से हम इस्तेमाल होगा तो दे, हम ऐसे बोलते हैं ना, दे स्लेप्ट, दे एट, तो यहां पे दे वर्ड अलग से है ना, तो इस तरह भी हम इस्तेमाल होता है। तो मैं बस यहाँ बताऊं आपको कि ये हम जब अलग से इस्तेमाल हुआ तो दे हो गया, और जब किसी चीज से अटैच होके, जैसे उनकी पेन, आप उर्दू में भी बोलती हैं उनकी पेन, तो आप क्या बोलेंगी, देयर पेन, है ना, तो देयर की जगह पे भी यूज होगा, देम की जगह पे यूज होगा, आई इनवाइटेड देम, उनकी जगह, उसकी जगह पे भी ये हम यूज होगा। तो अभी मैं नीचे इसको और डिटेल में, यहाँ मैं अलग स्क्रीन लाई हूं जहां पे अच्छी तरह लिख सकती हूँ, अभी बस यहाँ पे सुन लें। कुम, ये यू ऑल यानी तुम सब, ठीक है, तुम सब की जगह ये इस्तेमाल होता है, और ये अलग से इस्तेमाल नहीं होगा, ये अटैच होकर ही आएगा, ये अलग से भी आएगा और अटैच होकर भी आएगा, इसीलिए मैंने इसको फर्स्ट पे रख दिया। ये सिर्फ अटैच होकर आएगा, ठीक है, और ये भी अटैच होकर ही आएगा। अब देख लेते हैं कि किस किस के साथ आएंगे ये लोग। हम, जो हिंदी के लोग हैं, चूंकि वो कुरान पढ़ती हैं, तो ये सारे अल्फाबेट्स उर्दू में भी यही इस्तेमाल हुए हैं, तो बस आप कोशिश करें कि उर्दू को भी समझने की कोशिश करें, बिल्कुल गिव अप ना करें कि मैंने तो उर्दू स्कूल में पढ़ी नहीं, तो मैं तो कर नहीं सकती, इसलिए अब ये उर्दू में लिख रही है तो मैं आंख बंद कर लूं, खाली कान खुले रखूं। जी नहीं, आप भी उर्दू, क्योंकि अलिफ, बस ये थोड़ा मैं अभी गाफ लिखूंगी वो नहीं है उसमें, वरना लाम नून मीम सब कुछ है, बस दो चार दो तीन चीजें हैं, जैसे च नहीं है और गा नहीं है, ये सारी चीजें नहीं है, ठीक है, तो वो आप समझ लेंगी जब मैं बोलूंगी तो हम ये अलग से भी आता है। अब देखिए मैं लिख रही हूं अलग, और बोल भी तो रही हूं ना, तो ऐसे धीरे धीरे जब आप 15-20 क्लास करेंगे आपको लगेगा अरे मुझे तो उर्दू भी आती है। और ये अस्मा के साथ, अस्मा होते हैं इस्म का प्लूरल, तो अगर आप कहें तो मैं अस्मा लिख दूं, वरना इस्म लिख देती हूं। अस्मा के अलग से भी आते हैं, और पहले मुझे इस्म लिखना चाहिए क्योंकि इस्म से अटैच होके आखिर में आते हैं। इस्म के साथ भी आते हैं, आप देखेंगे भी मैं इसको अटैच कर दे रही हूं, ठीक है, गैप नहीं दे रही बिल्कुल। फेल का जमा होता है अफआल, अगली स्क्रीन पे आपको यही सब लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। फे, फेल के साथ भी अटैच होके आएंगे, देखिए मैंने भी अटैच कर दिया, और हर्फ के साथ भी अटैच होके ये आते हैं, इसलिए हम की आपको मिलेंगी 4 स्लाइड्स, अलग से भी लाई हूं मैं, इस्म के साथ भी, फेल के साथ भी, और हर्फ के साथ भी, ठीक है। ये दे की तरह भी इस्तेमाल होता अलग से जब है तो ये दे है, और इन सब हालात में ये देम और देयर है। कुम को देख लेते हैं, ये इस्तेमाल होते हैं इस्म के साथ, फेल के साथ, और हर्फ के साथ। एक और मैं यहां लिख रही हूं स्लोली, आपको इतना टाइम मिल जाएगा, आपकी कोई फ्रेंड या कोई बहन यहां, बल्कि जिस दिन क्लास होती है ना संडे में, सुबह से ही थोड़ा सा, अब क्योंकि मुझे अंदाजा है कि जो लोग यहाँ पे हैं क्लास में उनका कोई ना कोई जान पहचान का है, तो अगर आप सुबह में ही एक बार रिमाइंडर भेज लें कि आज क्लास है हम लोग को, क्लास के लिए, उसका भी आपको सवाब मिलेगा, ठीक है। और अब इस वक्त भी अगर आप देख रही हैं कि कोई नहीं आ पाया, कभी होता है शुरू से प्लान करते हैं आखिरी वक्त में हम भूल जाते हैं, तो प्लीज जल्दी से एक रिमाइंडर उनको दे दें कि क्लास चल रही है, जल्दी से आ जाए, और आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर क्लास में जब आगे हम कुरान में समझाएंगे ये बातें नहीं पता रहेंगी, तो फिर तर्जुमा याद करने में फिर पूरा का पूरा रट्टा ही मारना होगा आपको, ठीक है। जैसे समझ के जब हम कोई चीज रटते हैं तो वो हम
سمجھنے کے بعد جب حفظ کرتے ہیں تو وہ اچھی سی رہ جاتی ہے چیز سمجھ میں، کیونکہ ہم تو ترجمہ کریں گے نا، خالی حفظ تو کریں گے نہیں، تو ترجمہ کرنا ہے، تو ترجمہ تب یاد ہوتا ہے جب اچھی طرح سمجھا ہو اور اچھی طرح یاد کیا ہو، پھر بنا غلطی کے ہم کرتے چلتے ہیں، لیکن سمجھا ہی نہیں ہوگا تو پھر یاد کریں گے تو پھر وہ نکل جائے گا بار بار، تو اس لیے کلاس کرنا ضروری ہے۔ اور اگر کوئی کلاس اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ کلاس کرنے کا فائدہ نہیں ہے، میں چھوڑنا چاہتی ہوں، تو پلیز مجھے بتا کے چھوڑیں، اس لیے کہ جنہوں نے کلاس چھوڑا وہ تو سکون سے کہیں شاپنگ واپنگ کر رہی ہوں گی، اور میرا دل یہاں پہ خراب ہوتا رہتا ہے، میں پریشان ہوتی رہتی ہوں، ہے نا، تو میری طبیعت نہ خراب ہو جائے، تو اس لیے اگر کوئی چھوڑنا چاہتا ہے کورس کو تو پلیز مجھے بتا کے تب ایبسنٹ ہو، یہ بھی آپ اپنی ان فرینڈ سے کہہ دیجئے کہ ٹیچر کی صحت چاہتی ہیں تو پلیز انہیں انفارم کر دیں کہ ہم بہت بزی لوگ ہیں۔ تم یہ صرف فعل کے ساتھ آتا ہے، میں یہاں پہ لکھ رہی ہوں تھوڑا سا، جیسا کہ میں کہہ رہی ہوں کہ فعل ماضی کے ساتھ، ابھی میں دوسری چیز، فعل ماضی کے ساتھ یہ اٹیچ ہو کے آتا ہے، ٹھیک ہے، یہ 4 کے ساتھ، یہ 3 کے ساتھ، اور یہ صرف ایک فعل ماضی کے آخر میں اٹیچ ہو کے آئے گا، اور اس کا ترجمہ بھی تم سب ہی ہوتا ہے، تم کا تم سبھی ہے، کتنا آسان ہے، تم سب، یہ اس کا ترجمہ کیا جائے گا، کم کا ترجمہ بھی ہوگا تم سب، اور ہم کا ترجمہ ہوگا وہ سب، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ابھی آپ دیکھیں گے کہ تو اس کی آپ کو 4 سلائیڈز ملیں گی، آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور الفاظ بھی میں آج زیادہ لائی ہوں، یوزلی میں کم کر دیتی ہوں، ہاف کر دیتی ہوں آپ کا، لیکن آج میں نے نہیں کیا، جس سے کہ آپ زیادہ سے زیادہ الفاظ یاد کر لیں، لیکن الفاظ زیادہ تر وہی ہیں جو آپ اردو میں بول رہی ہوتی ہیں ہمیشہ کی طرح۔ اس کی آپ کو 3 سلائیڈ ملیں گی، اور اس کی ایک، ٹوٹل 8 سلائیڈز، لیکن آج آپ دیکھیں گی بڑی بڑی سلائیڈز۔ چلیں پہلی تو آپ کو چھوٹی ہی مل گئی، یہاں پہ دیکھیں، اب لائن سے ایسے چلیں گی، ٹھیک ہے، ہم الگ سے، پھر اسم کے ساتھ، پھر فعل کے ساتھ، پھر حرف کے ساتھ، پھر کم جو ہے وہ اسم کے ساتھ، فعل کے ساتھ اور حرف کے ساتھ، پھر تم فعل ماضی کے ساتھ، آپ کو اس کی ایک سلائیڈ ملے گی، ٹھیک ہے، چلتے ہیں اب الفاظ کی طرف۔ یہاں پہ جو ظاہر ہے ہم کا روٹ لیٹر نہیں ہوتا، اس کا بھی روٹ لیٹر نہیں ہوتا، یہ سب ضمیر ہے اور یہ چھوٹے ہیں، جو اسم اور فعل کے مین لفظ ہوتے ہیں وہ روٹ لیٹر سے بنتے ہیں، ان کا روٹ لیٹر یہاں کنارے میں نے لکھ رکھا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو یاد نہیں کرنا ہے، لیکن بس آپ چاہیں تو لکھ لیں، اگر جب آپ اپنے نوٹس بنائیں گی، اردو والے لوگ یہ لکھیں گے اور یہ لکھیں گے، اسی کے ساتھ بریکٹ میں یہ بھی لکھ لیں، بریکٹ میں یہ بھی لکھ لیں، اور ایسا کچھ مشکل نہیں ہوتا، خا لام دال، اور یہاں خا لام دال وہی دکھ رہا ہوتا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، تو آپ بریکٹ میں لکھ لیجئے گا، میں ایسے کر دوں میری سلائیڈ کلیئر رہے۔ اب یہاں دیکھیں، ہم، جیسا کہ ہم نے بتایا کہ یہ دے کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے، اسی طرح they will remain there always، اس کا مطلب یہ ہو گیا وہ سب وہاں ہمیشہ رہیں گے، جنت والے جنت میں، جہنم والے جہنم میں، ایسے قرآن میں آئے گا، شروع میں جنت کی بات ہو جائے گی، اور یا نیک اعمال کی، نیک لوگوں کی بات ہو جائے گی، اور بتا دیا جائے گا جنت کے بارے میں، پھر کہیں گے ہم فیہا خالدون، یہ ہا پھر جاتی ہے جنت کو، جنت میں آ رہی ہے نا، جنت میں یہاں لکھو، اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کلاس کرنا ضروری ہے، پھر وہاں تو میں بتا رہی ہوں گی نا، آپ لوگوں کو آتا رہے گا تو آپ جلدی جلدی سمجھتی چلیں گی۔ اب یہ جنتن، اب میں کہوں گی دیکھیے یہ ہا جو ہے فیمینن، ابھی شاید آپ نے کیا نہیں، لیکن یہ ہا پروناؤن جو ہے ہر کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے، ہر، HER، ٹھیک ہے، تو جنت، یہ دیکھیں جنت یہ گولتا کی وجہ سے فیمینن ہے، اس لیے اس کے لیے وہ شی یعنی ہر والی ضمیر آئی، ہر والا پروناؤن آیا، تو ہم فیہا خالدون، وہ میں اس ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ رہیں گے یا ہمیشہ رہنے والے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ساری چیزیں سمجھ میں آتی چلتی ہیں اگر ہم یہ پروناؤنس، اس لیسن کو بہت امپورٹنٹ سمجھیں گی، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اگر پروناؤن سمجھ میں نہ آئے، کیونکہ پروناؤن جو ہے وہ کسی ناؤن
کو جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے عربک میں بہت اچھا سا سینٹینس ہے, وہ میں بول نہیں رہی یہاں پر. تو پروناؤن جاتا ہے کسی کی طرف, تو جب تک ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آئے گا یہ کس کی طرف جا رہا ہے, جیسے ابھی میں نے کہا یہ ہا, اگر آپ کو یہ نہیں پتا ہے کہ یہ ہر ہے, یہ شی والا پروناؤن ہے, تو یہ آپ کو کیسے سمجھ میں آئے گا اس سے پہلے جنت کی طرف جا رہا ہے یا کوئی پیڑ کی طرف چلا گیا, یا اس کے پہلے جو بھی آیت میں آپ سمجھ نہیں پائیں گی کہ وہ کس ناؤن کو بتا رہا ہے. ہم کو کہاں رہنا ہے ہمیشہ. ٹھیک ہے, تو اس لیے پروناؤنس جب پڑھائے جا رہے ہیں, اور اس میں زیادہ پروناؤن ہی پڑھا رہی ہوں, ناؤن تو پھر یہ روٹ لیٹر سے میں اس وقت کرواتی رہوں گی, لیکن پروناؤن کی سمجھ بہت ضروری ہے. تو یہ ساری علامتیں, سارے چیپٹرز بہت اچھی طرح کر لیجئے گا. تو پھر جب آئیں گے آپ قرآن پہ پڑھنے میں, آئی تھنک 25 لیسن کے بعد, تو بہت مزہ آئے گا. ہم وہ سب, فیہا اس میں, خالدون ہمیشہ رہیں گے. ٹھیک ہے, ہمیشہ رہنے والے بھی اس کا ہو سکتا ہے, لیکن آپ یہی یاد کر لیجئے گا. ہم لا ینصرون. ٹھیک ہے, یون یا پہ پیش ہے تو گول کیجئے. وہ اب نا سواد را, نون سواد را, اس کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا. نون سواد را اس کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا. یہ ہم کو پتا چلا, اور یہ ساری علامتیں دیکھ رہے ہیں آپ. دیکھیں شروع میں ہم کو یہاں پہ یا کی علامت نظر آ گئی جو آپ کر چکی ہیں, یتان. اس سے پتا چل گیا کہ یہ پریزنٹ یا فیوچر میں اس کا ترجمہ ہوگا اور وہ کا ہوگا. اور یہاں اونا سے بھی سب پتا چل رہا ہے. بہرحال ابھی فوکس کریے ہوم پر. تو ہم وہ سب, لا ینصرون نہیں مدد, لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں, نہیں مدد کیے جائیں گے. ابھی میں تھوڑا سا یہ بتا رہی ہوں جس کو کہ ضروری نہیں تھا مجھے بتانا, میں بس یہ کہتی ہم, آپ دیکھیں وہ سب, اور یہ سب حفظ کریے, یہ سب یاد کیجئے. تو یاد کرنا ہے بار بار, ہم لا ینصرون وہ سب مدد نہیں کیے جائیں گے, ہم لا ینصرون وہ سب مدد نہیں کیے جائیں گے. آپ لوگ تو خوش قسمت ہیں کہ آپ لوگوں کو, کیونکہ میں نے جب یہ کورس کیا تو 20 پارے میں نے صرف ورڈ میننگ ایسے ہی ہمیں یاد کرائے گئے. 20 پارے کے بعد تھوڑی سی, جب یہ چیز جس کو کہ گرامر کہا جاتا ہے, جو کہ آپ نہیں کر رہی ہیں, تھوڑی سی گرامر کرائی گئی, اس کے بعد خود تھوڑی ہم نے محنت کی, آخری کے 10 پارے میرے بہت آسان ہو گئے. لیکن میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو شروع میں ہی کیوں نہ یہ چیزیں بتائی جائیں, پہلے بتا دی جائیں, جس سے آپ ترجمہ کریں تو آپ کو یہ سب, یہ علامت دیکھ لیں گی, اونا دیکھ لیں گی پلورل, یہ ہم دیکھ لیں گی, آپ سمجھ جائیں گی وہ سب کی بات ہو رہی ہے. جب وہ سب ہیں تو ان کا ریلیٹڈ جو ورب, یہاں آپ کو مل گیا وہ سب. اب اس سے آگے ساری باتیں ایک بار پھر بتاؤں میں. یہ تھا جمع مذکر. تو اب جیسے ہی ہم دکھے گا آپ کو, اس کے آگے ساری بات, اب جمع مذکر کا ہی ورب آئے گا, جمع مذکر کا ہی ایڈجیکٹو آئے گا, جمع مذکر کا ہی اگر کوئی ناؤن کوئی اور اس کے لیے آنا ہے تو وہ آئے گا, کوئی ضمیر ہوگی وہ آئے گی, وہ سب اب اسی حساب سے آنی شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو پھر ایسے پہچان لینا بہت, آپ دیکھیں گی میں نے یہی سوچا کہ مجھے جو آخر کے 10 پارے میں جو میں نے آسانی میں نے اٹھائی, وہ آپ کو پہلے پارے میں ہی میں کیوں نہ دے دوں. ٹھیک ہے, یہ کورس اسی لیے آپ کو اس طرح سے میں لے کے چل رہی ہوں. تو آپ کو تھوڑی سی محنت کریں گی, پھر زندگی بہت آسان ہو جائے گی. ہم لا ینصرون, یاد رکھیں یہ ساری حرکات, یہ پیش, یہ سواد کے اوپر زبر, یہ سب بہت امپورٹنٹ ہے, کچھ بھی چینج نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ینصرون پڑھیں گی. اب دیکھیں یہاں پہ, اور نیچے آئیے, ہم لا یبصرون, کیا فرق دکھ رہا ہے آپ کو؟ یہاں پہ سواد کے اوپر زبر ہے اور یہاں سواد کے نیچے زیر ہے. اس کا روٹ لیٹر ہے با سواد رو. ٹھیک ہے, ہم لا یبصرون. اگر آپ کو میں یہ چھوٹی سی پوائنٹ جو میں بتانے جا رہی ہوں, بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, یہ بہت آخر میں لوگ بتاتے ہیں, جو کہ آپ کو ابھی میں بتا رہی ہوں. یہاں پہ دیکھیں, اس کے اوپر جب مڈل والے روٹ لیٹر پہ جب زبر آئی تو ان کے اوپر کام ہو رہا ہے, مدد ان کی جا رہی ہے. بہت غور سے سن لیجئے. لیکن جب اسی روٹ لیٹر یعنی بیچ والے روٹ لیٹر کے نیچے جب زیر آئی تو کام اب یہ خود کر رہے ہیں.
یہ سبجیکٹ ہے، آپ نے جو انگلش میں سبجیکٹ اینڈ آبجیکٹ پڑھا تھا وہی ہے. تو بیچ والے روٹ لیٹر پہ جب زبر آتی ہے تو ان کے اوپر کام ہوتا ہے، ان کی مدد کی جائے گی. اب دیکھیں اسی لیے ہو رہا ہے نا، وہ سب مدد نہیں کیے جائیں گے. یہ وہ لوگ تھے جن کی کوئی مدد کرتا، یہ مدد لیتے، دیتے نہیں. یہ زبر نے بتایا کہ یہ مدد لینے والے لوگ ہیں، یہ صرف ایک چھوٹی سی زبر نے. ٹھیک ہے. اور اس زیر نے بتایا کہ یہ کام کرنے والے لوگ ہیں. یہ مڈل والے روٹ لیٹر کی زبر زیر کی بات کر رہی ہوں. اب اگر کوئی اس کو پڑھے گا ہم لا یبصرون، اور وہ سب نہیں دیکھتے، میننگ ایک دم غلط ہے. ٹھیک ہے. ایٹ دس اسٹیج آپ کو یہ سب جاننے کی بھی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی آپ جانیے، نہ ہی آپ اپنے نوٹس میں لکھیے. یہ بتاؤں گی میں آگے چل کے، لیکن اس لیے میں نے بتایا کہ آپ زیر زبر اس ورڈ میننگ کو یاد کرتے وقت بھی بہت اچھی طرح دھیان دے کر منہ سے نکالیں گی، اور قرآن کی تلاوت کرتے وقت بھی بہت آنکھ کھول کے غور سے ہر زیر زبر کو صحیح ادا کریں گی. ورنہ اللہ کہیں کر رہے ہوں گے اور آپ الٹا بولیں گی تو پھر آپ خود سوچیں کہ آپ وہ کیا بول رہی ہیں. اگر آپ نے زیر کی جگہ زبر بولا تو آپ نے کیا بولا؟ بہت ہی غلط بولا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ہر زیر زبر کو بہت خیال رکھتے ہوئے آپ پوری کی پوری تلاوت کریں گی. ٹھیک ہے. کبھی بھی لاپرواہی میں آپ نہیں کریں گی. یہ زیر زبر معمولی چیزیں نہیں ہیں، یہ سبجیکٹ کو آبجیکٹ اور آبجیکٹ کو سبجیکٹ بنا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ خالق ہے. ٹھیک ہے. اس کو خالق ہی رکھنا ہے، ہم اس کو کسی اور پوزیشن پہ نہیں کر سکتے. بہت بڑا گناہ ہے. تو تلاوت کرتے وقت بہت خیال رکھیں گے. جب آپ ایک بار یہ کورس کریں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ کتنی کیئرفل ہیں تلاوت میں. آپ کبھی کیئرلیس ہو کے آپ کبھی زیر زبر پیش کو ادھر ادھر کریں گی ہی نہیں. چھوٹی بڑی حرکت کو کبھی ادھر ادھر کریں گی ہی نہیں. تھوڑا سا آگے بتاؤں گی کہ چھوٹی بڑی حرکت بھی کتنی بڑی غلطی میں لے کے چلا جاتا ہے. تو ابھی میں نے جو بتایا وہ کوئی نوٹس نہیں لکھنا ہے، کچھ یاد نہیں کرنا ہے. بس میں نے یہ بتایا کہ کوئی بھی حرکت آپ چینج کریں گی، سبجیکٹ آبجیکٹ ہو جائے گا، آبجیکٹ سبجیکٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اکثر آیات میں سبجیکٹ وہ خالق ہیں، ہم مخلوق ہیں. ہم کو مخلوق ہی رہنا ہے. یہ پوری دنیا کی جتنی چیزیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو خالق ہی رکھنا ہے تلاوت کرتے وقت. تو اس کا خیال کر کے پڑھنا ہے. ہم لا یبصرون، وہ سب نہیں دیکھتے. تو یہ ہم کا مطلب وہ سب پنک پنک کو جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور بلیک بلیک کو جا رہا ہے. لا کا مطلب ہے نہیں، اور یبصرون وہ سب دیکھتے. بار بار تو نہیں لکھیں گے نا، وہ سب نہیں، وہ سب دیکھتے. ہم کو یہاں پتا چل رہا ہے وہ دیکھتے، اور اونا سے پتا چل رہا ہے سب. تو وہ سب دیکھتے کی میننگ یہاں بھی آ رہی ہے، لیکن بار بار نہیں لکھتے ہیں ہم. ٹھیک ہے. اردو میں تو نہیں لکھ رہے ہیں، صرف دیکھتے. ہم لا یؤمنون، وہ سب ایمان نہیں لاتے. ہم اصحاب الجحیم، وہ سب، ہم وہ سب اصحاب الجحیم جہنم والے ہیں، جہنم کے ساتھی. اصحاب کہتے ہیں ساتھی کو. ٹھیک ہے. اصحاب صحابی کی جمع ہے. صحاب کہتے ہیں، خیر اس میں کیا جاؤں میں وہاں پہ. اصحاب ساتھیوں کو کہتے ہیں. تو چونکہ یہ ہم ہے تو اس کے لیے پرولر، اس کے لیے جمع آیا، اصحاب آیا. تو وہ سب جہنم کے ساتھی کہنے کے بجائے جہنم والے ہیں. تو یہاں پہ یہ لکھا میں نے یا نہیں لکھا؟ یہاں پہ ہم کا ترجمہ الگ، ہم الگ سے، نمبر 1 سلائیڈ جو آپ کی تھی الگ سے. انگلش میں یہ دے کی طرح یہ یوز ہو رہا ہے. اردو میں سب جگہ وہ سب تو میں اس کا، یہاں پہ دیکھیں جب یہ ہم اس کے ساتھ آیا تو اب ترجمہ ان بھی کرتے ہیں نا، ان کے. جب کسی ناؤن کے ساتھ اٹیچ ہو کے، یہاں پہ دیکھیں اسما میں نے لکھا ہے، اسما کے ساتھ. اب دیکھ رہے ہیں اعمال کیا ہوتے ہیں؟ ناؤن ہے نا اعمال. ٹھیک ہے. اعمال ناؤن ہے. تو اب ہم ان کا ترجمہ ان سب کا، کبھی اپنا بھی کرتے ہیں، اپنے مالوں کے ساتھ ان سب کے، اپنی، جیسے اب ان کی کاپی کھولو، اس طرح نہیں کہتے، اپنی کاپی کھولو. ان سے کہیں کہ اپنی کاپی کھولیں، اپنی کاپی اوپن کریں. ان سے کہیں کہ ان کی نوٹ بک اوپن کریں، ایسے تو نہیں بولتے. تو اس لیے ان کی جگہ اپنے بھی دیکھیں گی آپ. تو یہ سب آپ دیکھ رہی ہیں کہ اب یہ اٹیچ ہو کے آ رہا ہے.
یہاں پہ یہ الگ سے ایک لفظ بن کے آ رہے تھے، یہاں پہ ایک الگ سے لفظ تھا اس کی طرح، ٹھیک ہے، لیکن اب یہی ہم اٹیچ ہو کے آ رہا ہے ناؤن کے ساتھ، اس ناؤن تو میں نہیں بولوں گی، اسم کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو اعمالہم، ان سب کے اعمال، جو بہت سے لوگ ہیں تو ان کے عمل بھی تو بہت زیادہ ہوں گے نا، یہ عمل کی یہ جمع ہے اعمال، ٹھیک ہے، تو اعمالہم، ان سب کے اعمال، جلودہم، جلد کہتے ہیں کھال کو، جلودہم، اور یہ دیکھیں جلد آپ اردو میں بھی بولتی ہیں، تو جلود ان سب کے چمڑے یا ان سب کی کھالیں، یہاں پہ چمڑے لکھا ہے، آپ چمڑے ہی یاد کریں، بدلے نہیں، کیونکہ بدلیں گے ادھر ادھر پھر بار بار آپ پی ڈی ایف کھولیں گی، نوٹ بک کھولیں گی، سیم ہونا چاہیے، چینج مت کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ وجوہہم، ان سب کے چہرے، قولہم، ان سب کی باتیں، صدورہم، ان سب کے سینے، تو یہ چونکہ ہم آپ دیکھ رہی ہیں ہم جمع ہے تو اس کے ساتھ ناؤن بھی سب جمع آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ قول تو سنگولر ہی ہے، قولہم، ان سب کی بات، ٹھیک ہے، باتیں مت کیجیے گا یہاں پہ، ان سب کی بات، اقوال ہوتا ہے اس کا بھی جمع، صدورہم، ان سب کے سینے، قلوبہم، اب یہ قلوبہم نہیں کہیں گی آپ، یہ سب جب آڈیو آتی ہے تو اس طرح کی غلطی ہوتی ہے، اب میں فیڈ بیک میں کیا کیا دوں، ہے نا، تو آپ ہی فیڈ بیک، اب آپ ہی اپنی آڈیو بناتے ہوئے بہت خیال کر کے ایک ایک حرکت کو پڑھیں، اپنی نوٹ بک جب آپ آڈیو بھیجتی ہیں تو آپ کو نوٹ بک کھول کے یاد تو کریں گی آپ، میں جو ویڈیو بھیجتی ہوں اس کو سنیں، بار بار سن کے سنیں، یاد کریں، چلتے پھرتے سنیں اس کو، کوئی بات نہیں اگر بیٹھ کے سننے کا ٹائم نہیں مل رہا ہے، لیکن جب آپ مجھے آڈیو بنا کے بھیجیں تو اپنی نوٹ بک کھولیں، بہت غور سے ایک ایک حرکت کو، پھر وہاں قلوبہم مت بولیں، ٹھیک ہے، پھر قلوبہم، اوٹ کو گول کریں، ان سب کے دل، تو سواد دال را اس کا مطلب ہوتا ہے سینہ، قاف لام با اس کا مطلب ہوتا ہے قلب، اولادہم، ان سب کی اولاد، بی اموالہم، اپنے مالوں کے ساتھ، آپ بھی یہی لکھ لیجئے گا کیونکہ ابھی ایٹ دس اسٹیج میں سے کی میننگ من کرواؤں گی، تو یہ ہے آپ کا مالوں کے ساتھ، اپنے مالوں کے ساتھ، اس کا روٹ لیٹر ہے میم واو لام، یہ بس آپ کو لکھ لینا ہے، یاد بالکل نہیں کرنا ہے، کبھی بھی میں پوچھوں گی نہیں، لیکن آپ دیکھیں گی کہ 15-20 لیسن میں آپ لکھتی رہیں گی تو آپ کو خود بہت آئیڈیا اور یاد ہو جائیں گی، اپنے آپ ہی یاد ہو جائیں گے، بار بار آپ دیکھیں گی نا اپنی نوٹ بک تو یاد ہو جاتے ہیں۔ اب یہ سیم یہی ہم افعال کے ساتھ یعنی وربس کے ساتھ، تم پکارتے ہو انہیں، تدعوہم، تم پکارتے ہو انہیں، اب دیکھیں آپ نے پہلے کیا ہوا ہے نا وہ سب چیزیں، آپ اکیلے میں بیٹھ کے غور کریں گی، میرے پاس تو یہاں وقت بہت کم آپ نے دیا ہوا ہے، ورنہ میں ایک ایک چیز کو اوپن کر کے آپ کو بتاتی کہ تا، جب شروع میں ہم کو یہ روٹ لیٹر آپ کو دکھا یہاں پہ دال عین واو، دال عین واو یہ ہو گیا، جیسا کہ میں نے کہا واو اور یا بیمار حرف ہے، وہ کبھی چینج بھی ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، لیکن بہرحال دال عین واو یہ تا تو روٹ لیٹر کا حصہ بالکل بھی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہو گئی علامت، ٹھیک ہے، روٹ لیٹر کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ علامت میں آئیں گی، اب جیسے ہی آپ نے تا دیکھا آپ کو یاد آ جانا چاہیے یتان، تا، یا کا مطلب تھا وہ اور تا کا مطلب تھا تم، تو دیکھیے یہاں پہ تم لے لیا ہم نے، اس تا سے ہم نے لے لیا تم، اور آخر میں ہم کو ہم بھی دکھ رہا ہے نا، تدعو، آخر میں ہم کو یہ واو ساکن اور الف والی چیز دکھ رہی ہے جس سے ہم کو پتا چلا کہ یہ جمع بھی ہے، یہاں جمع کی علامت اس سے دکھ رہی ہے ہم کو، تدعوہم، تم پکارتے ہو انہیں، آگے میں آپ کو بتا نہیں پا رہی، یہاں کوئی چیز تھی جو اب نہیں ہے تو میں ابھی آپ کو نہیں اس اسٹیج پہ بتا پا رہی ہوں، اس لیے تھوڑا ایکسپلین کرنا مجھے مشکل ہو رہا ہے، تو یہ تا بس سمجھے کہ آپ تا سے آپ نے تم یہاں آپ اس کو کیچ کر لیں گی، اور اس تا سے دو چیزیں پتا چلتی ہیں، ایک تم پتا چلتا ہے اور ایک پریزنٹ یا فیوچر ٹینس کا بھی پتا چلتا ہے، ٹھیک ہے، تو ایسے میں ترجمہ ہم کریں گے پریزنٹ یا فیوچر ٹینس کا، آپ دیکھ رہی تدعوہم، تم پکارتے ہو انہیں، اخذ یہ پاسٹ ٹینس کا ورب ہے،
اس حمزہ سے آپ یتان والے میں مت جائیے گا، یہ شیپ پاسٹ ٹینس کی ہے، ٹھیک ہے، جو آگے آپ سیکھیں گی، ابھی آپ نے نہیں سیکھی تو ابھی آپ کو یاد کر لینی ہے۔ اخذہم اللہ، اب یہاں پکڑ لیا انہیں، پکڑ لیا ان سب کو، کس نے پکڑا؟ یہ لفظ اللہ کی پیش بتا رہی ہے ہم کو کہ اللہ نے پکڑا، ٹھیک ہے۔ اخذہم اللہ، جب اس کے اوپر پیش ہے تو اس، یہ جو بھی یہاں پہ ہم لفظ لکھ دیں، اس نے اس کام کو کیا ہے۔ غور سے اب سنیے جو میں بتانے جا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر اس لفظ پر، اس لفظ کو تو میں ہٹا دوں، کوئی دوسرا لفظ، اگر اس لفظ پر کوئی زبر لگا دے یا کوئی دوسرے لفظ پہ پیش کے ساتھ بتا رہا ہے کہ اس نے کام، اس نے اس کام کو کیا، اگر یہاں پہ زبر ہوگی اس کا مطلب ہے اس کے اوپر کام، مطلب وہ پکڑا گیا، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی جو بھی لفظ وہاں لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہو جائے گا کہ اس نے پکڑا، ٹھیک ہے، اس کو پکڑا گیا، اس کو پکڑا گیا۔ میں آپ کی چیٹ کی طرف دیکھنے لگی تھی ایک سیکنڈ کے لیے، تو اس لیے یہ پیش بتا رہی ہے کہ یہ کام جو اخذا، جو یہ پکڑنے والا کام ہے، وہ اس اسم نے کیا ہے، اس لیے ہم نے، اور اردو میں جب جو کام کرتا ہے اس کو کہتے نے لگا کے کرتے ہیں، اللہ نے پکڑ لیا ان سب کو، ٹھیک ہے۔ یہ ہم ہے نا، یہ صرف ان، ہاں ان کا مطلب ان سبھی ہوتا ہے، ورنہ اردو میں اس ہوتا ہے نا، تو ان ہے تو اس لیے ضرورت نہیں تھی سب لگانے کی۔ تو یہ پیش بہت امپورٹنٹ ہے، اس پیش نے بتایا کہ ہم کو ترجمہ اللہ کے بعد نے لگانا ہے۔ اگر اس پیش کو کوئی زبر کر دے گا، اس کو تو کبھی بھی نہ کرے زبر، تو اس کا مطلب ہو جائے گا اس کو پکڑا گیا۔ آپ سن رہی ہیں، سوچ رہی ہیں کتنی حرام غلطی ہے؟ تو اس پیش کو پیش ہی رکھنا ہے، زبر کبھی نہیں کرنا ہے لفظ اللہ کے اوپر۔ اب کبھی ہم یہ بھی کرتے ہیں، ہم نے عبادت کی اللہ کی، ایسے میں لفظ اللہ پہ زبر لگانا ہے، ہم پیش نہیں لگا سکتے۔ اگر آپ پیش لگا رہے گا تو ایسا لگے گا اس لفظ نے عبادت کی، سمجھ رہی ہیں آپ بات؟ تو آج کا عمل کا پوائنٹ، لفظ اللہ، اب اللہ تو آپ پہچان لیں گی، لیکن اللہ کے لیے جب ہو اور ہوا یہ سب آئے گا تو آپ تو بھی نہیں پہچانیں گی نا، اس لیے ہمیشہ ہمیشہ ہی حرکت صحیح کریں۔ لیکن لفظ اللہ کے اوپر اگر پیش ہے تو آپ پیش پڑھیں گی، زبر ہے تو آپ زبر پڑھیں گی، زیر ہے تو آپ زیر پڑھیں گی۔ لفظ اللہ کی پیش زبر زیر کو تو کبھی بھی چینج نہیں کریں گی، ٹھیک ہے، ڈریں گی اس بات سے۔ تو یہاں پہ یہ پیش ہے، اس کا مطلب پکڑنے کا کام اللہ نے کیا، اللہ نے پکڑ لیا ان سب کو یا ان کو، دونوں ٹھیک ہے، لیکن آپ تو یاد کریں گی نا، تو یہی یاد کر لیجئے، یضرہم، ضاد را را، اس کا مطلب ہوتا ہے نقصان، ٹھیک ہے۔ اب یہاں دیکھیے یا سے ہم کو پتا چل گیا وہ کا، اور پریزنٹ ٹینس کا بھی پتا چل گیا، ٹھیک ہے۔ دو چیزیں آپ کو صرف اس یا سے پتا چل جاتی ہیں، یہ پورا جو آپ اردو میں ہوتا ہے، کرتا ہے، یہ سب کرتی ہیں، اور ایٹ دا سیم ٹائم یا اور تا، وہ، تم، ابھی آپ نے دیکھا یہاں تا اور پریزنٹ ٹینس، یہاں پہ یا اور پریزنٹ ٹینس، اور ظاہر ہے اگر میں یہاں فیوچر ٹینس بھی لکھتی تو مجھے تو پھر یہ بہت چھوٹا چھوٹا ہو جاتا۔ ہم اگر یہ لکھتے وہ نقصان پہنچاتا ہے یا پہنچائے گا، تو پھر یہ سب آپ کو پڑھانے میں، اور وہ بہت لمبا بھی ہو جاتا، آپ کو یاد کرنے میں بھی مشکل، تو بس اب یاد کریں وہ نقصان پہنچاتا ہے، لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پریزنٹ اور فیوچر کے لیے سیم ہی ورڈ ہوتا ہے۔ اب یہاں دیکھیں، یہ دیکھیں ہم کو عین دال با کی علامت تھی یہاں پر، اور یہ شروع میں نون دکھ گیا، نون بھی تو یتان کا ہے نا، یا تا حمزہ اور نون، تو یہ نون ترجمہ ہوتا تھا ہم کا، یہ ہوتا تھا میں کا، یہ تم کا، اور یہ وہ کا۔ تو اب یہ نون دیکھیں آپ، نون یہاں دکھا عین دال با کے علاوہ، جب اس روٹ لیٹر، اسی لیے میں بس روٹ لیٹر لکھتی ہوں کہ میں آپ کو یہ چیزیں ایکسپلین کر سکوں۔ یہاں سے آپ دیکھ لیں،
یہ ہمارا نون ایکسٹرا ہو گیا. جب یہ ایکسٹرا ہوا تو یہ علامت بن گیا. اور آپ نے پڑھا ہوا ہے نون کی علامت ہم کا ترجمہ دیتی ہے اور پریزنٹ یا فیوچر کا ترجمہ دیتی ہے. یہاں پہ دیکھیں فیوچر کا ترجمہ ہے کیونکہ عذاب تو قیامت کے بعد آنے والی بات ہو رہی ہے نا. تو یہاں پہ نعذبہم، ہم عذاب دیں گے انہیں. ٹھیک ہے، تو یہ فیوچر ٹینس میں ہو رہا ہے. صرف اس نو سے پتا چل گیا دو چیزوں کا، ہم کا اور دیں گے کا. ہم کا اور دیں گے کا. ٹھیک ہے، یہ نو آپ لوگ اس سے ریلیٹ کر سکتی ہیں اپنے نوٹ بک میں جب لکھیں گی. خذوہم، پکڑو انہیں، یہ حکم کا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو اسی طرح رٹا مار لینی ہے. ٹھیک ہے، خذوہم، پکڑو انہیں، خذوہم، پکڑو انہیں، خذوہم، پکڑو انہیں، خذوہم، پکڑو انہیں. 5 منٹ تک پڑھیں، نمبر نہیں کریں. جب نمبر لیتی نا، میں 20 بار پڑھ رہی ہوں، 3 بار پڑھ رہی ہوں، 3 ہی بار میں تھک جاتی ہیں آپ. آپ کریں خذوہم، مجھے 2 منٹ پڑھنا ہے. آپ دیکھیں گی جو لوگ کہتے ہیں نا میرے پاس وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے، 2 منٹ کا وقت آپ 200 بار پڑھ لیں گی خذوہم. ٹھیک ہے، تو بس منٹ فکس کریں، ہر لفظ پہ 1 منٹ 2 منٹ فکس کریں. نمبر تو سوچیں ہی نا، کیونکہ وہ نمبر ہی آپ کے دماغ کو تھکا دیتا ہے. خذوہم، پکڑو انہیں، خذوہم، پکڑو انہیں. یہ لا تعلم، لا تعلمہم. ٹھیک ہے، اب لا کا مطلب ہے نہیں، تا کا مطلب ہے تم، یعنی آپ نے دیکھا یہاں آپ کر دیا گیا. عین لام میم کا مطلب ہو گیا جانتے. جانتے میں نے کیوں کیا ہے؟ کیونکہ تا جو ہے وہ اس تا ہمیں 2 بات بتاتا ہے. یہ تا 2 چیزیں بتاتا ہے. ایک تو یہ بتا دیتا ہے کہ ہم وہ کا کریں، تم کا کریں، میں کا کریں، یا ہم کا کریں. اور پریزنٹ اور فیوچر، یہ 2 باتیں یہ ایک حرف بتاتے ہیں. آپ دیکھیں لا کو تو آپ نہیں کر لیں الگ، تا تم کا ترجمہ کریں گے ہم، یعنی تم یا آپ کا، اور پریزنٹ ٹینس یا فیوچر ٹینس کا کریں گے جو بھی اس آیت میں ضرورت ہوگی. ٹھیک ہے، تو لا تعلم، نہیں تم جانتے ان کو، ان سب کو، یا انہیں. ہے نا، اردو میں بولتے ہیں انہیں اور ہندی میں بھی وہی بولتے ہیں. اب آپ یہاں پہ دیکھیں گی، میں یہ سب بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، مزے کی باتیں ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ بھی تا دکھ رہا ہے. اب چھوٹتے ساتھ آپ نہیں کریں گی کہ یہ تو تا دکھ گیا میں تو خوش ہو گئی، میں نے تو پہچان لیا کہ یہ تو علامت آ گئی. اگر میں یہ نہ دوں تو آپ تو یہی سمجھیں گی. لیکن یہ تا روٹ لیٹر کا حصہ ہے، تا را کا سے یہ بنا ہے، اس میں کوئی علامت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تا را کا یہ فعل، یہ پاسٹ ٹینس کا ورب ہے. اس لیے دیکھیں پاسٹ ٹینس میں آ گیا. یہ لیسن آنے والا ہے آگے آپ کا. چھوڑ دیا، ابھی یہ میں نے نہیں کیا، ابھی میں آپ کو علامتیں ہی کرا رہی ہوں. ٹھیک ہے، ابھی میں مین ورڈز اتنے میں نے آپ کو نہیں کروائے. کیا ہو رہا ہے، ربر کیوں نہیں لے رہا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ تا جو ہے یہ اب یہ والا تا نہیں ہے، اب یہ روٹ لیٹر کا ہی حصہ ہے. تو ہم اب اس میں وہ سب نہیں کریں گے کہ یہاں پہ ہم آپ لگا لیں اور پریزنٹ اور فیوچر لگا لیں. جی نہیں، اب ہم نے دیکھا کہ یہ تو روٹ لیٹر کا حصہ ہے، تو کا اس شیپ میں ہے. اور آگے آپ کو پتا چل جائے گا اس شیپ میں جب کوئی روٹ لیٹر آتا ہے تو وہ پاسٹ ٹینس کا ورب ہوتا ہے. اس نے اور اس میں اس کا میننگ آ رہا ہے. اس لیے ابھی آپ ان سب ٹینشن کو ہٹا کر حفظ کریں گی. ترکہم، اس نے چھوڑ دیا انہیں. اس نے چھوڑ دیا، یہ ترکا کا میننگ ہے. ترکا کا میننگ کیا ہے؟ اس نے چھوڑ دیا. وہ خیر آپ کو دکھ رہا ہے، بلیک والا بلیک کا ہے اور پنک والا پنک کا ہے. ہم انہیں، تو ترکا اس نے چھوڑ دیا، ہم انہیں الگ مت یاد کیجئے گا. ترکہم، اور را بولیے گا، را نہیں بولیے گا. تلاوت میں اس کی کریکشن بہت کرنی پڑ رہی ہے. ٹھیک ہے، ظاہر ہے چھوٹتے چھوٹتے ہی چھوٹے گی، لیکن کوشش کریں. ترکہم، ایک بار جب عادت پڑ جائے گی دیکھیں تو پھر آپ بول نہیں پائیں گی ترکہم. اب تو کبھی کبھی میں اردو میں بھی بولتی ہوں تو با پہ قلقلہ کر دیتے ہیں. مجھے ظاہر ہے اگلے بندے کو پتہ نہیں ہے تو وہ نہیں پکڑ پاتا، مجھے با پہ قلقلہ کر دیتے ہیں. جہاں انگلش میں بھی ر بولنا ہوتا ہے تو وہاں پہ وہ موٹا ہو رہا ہوتا ہے نا.
لیکن اگلے بندے کو نہیں پتا، مجھے خود ہی ہنسی آتی کہ لو انگلش بھی میں اب عربک میں بول رہی ہوں. تو ترکہم، اس نے چھوڑ دیا انہیں، منعہم. اب یہ بھی دیکھیں، منع، یہ تینوں میم نون آئین اسی روٹ لیٹر کا حصہ ہیں، بس یہ آپ کو دیکھنا ہے اس سب علامتوں کو پہچاننے کے لیے. تو منع، اس نے منع کیا، اور ہم، انہیں. یہ دونوں ایک ہی شیپ میں ہے نا، تو ایک ہی طرح کے ورڈ ہے، پاسٹ ٹینس کے ہو گئے. وہ جلدی ہی کریں گے انشاءاللہ تعالی آپ لوگ. مجھے ساری علامتیں پوری کر لینے دیجئے. اب یہ ہم حروف کے بھی ساتھ آتے ہیں آپ کو. یہ فرسٹ سلائیڈ فرسٹ ہو گئی، اور یہ سیکنڈ اسم کے ساتھ، تھرڈ افعال کے ساتھ، اور فورتھ حروف کے ساتھ. یہ دیکھیں لعل، لعل کا مطلب ہوتا ہے تاکہ. بس آپ کو سمجھنے کے لیے آپ سمجھ لیں کہ یہ دیکھیں، یہ تاکہ یہ بلیک والا ہو گیا، اور ہم وہ سب. لعلہم، تاکہ وہ سب. فیہم، ان سب میں. پنک والا پنک ہو جا رہا ہے، بلیک بلیک کو. فی کا مطلب ہے میں. انہم، بے شک وہ سب. لہم، ان سب کے لیے. تو لا کا مطلب ہے کے لیے. بہم، ان سب کے ساتھ. منہم، ان سب سے. ٹھیک ہے، یاد کریں، بالکل اچھی طرح یاد کریں. اور جو لوگ یاد کر لیں کہ مجھ سے میرے یہ یہ لیسن نمبر کیا ہے، 8 ہے آئی تھنک. 8 لیسن تک کے سارے لفظ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے. ٹھیک ہے، میں پول کروں گی تو ایسے لوگوں کو، کیونکہ میں بلا کے یہاں آپ کو پریشان کرنا بھی نہیں چاہتی، اور میرے پاس پریشان کرنے کا وقت بھی نہیں ہے، اور میں کرنا بھی نہیں چاہتی کہ میں ایسے رینڈملی بلاؤں ابھی کہ آ جائیں عائشہ عمران اور بتائیں لیسن نمبر 6 کے میں یا 3 کے میں 4-5 الفاظ لے آؤں اور ان سے پوچھوں. تو ایسے لوگ جن کو ہر لفظ بہت اچھا انہوں نے یاد کر لیا ہے، اور وہ 100% کانفیڈنٹ ہیں کہ وہ آنسر یہاں پہ صحیح کر لے جائیں گی، تو وہ مجھے، میں پول کروں گی تو وہاں پہ آپ ووٹ کر دیجئے گا کہ ٹھیک ہے مجھے بلائیے کلاس میں. تو ایسے لوگوں کو بلا کے میں ہر کلاس میں ڈفرینٹ لڑکیوں کو بلاؤں گی، اور ایسی ڈرل کریں گے کہ 5 یا 10 الفاظ ان سے، بس میں ورڈ بولوں گی، انہیں فوراً آنسر کرنا ہوگا. اور اگر نہیں آئے گا آنسر تو انہیں بولنا ہوگا پاس. ٹھیک ہے، کوئی کراؤن جو ہوتا ہے نا اس طرح سے. اگر جواب آتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آتا ہے تو پاس. تو اب میں پول آج ووٹ ایک پول کروں گی. آپ لوگ ووٹ پول آپ لوگ سیریسلی نہیں لیتے اس میں یس. اور جو نو والے لوگ ہیں وہ تو نو کرتے ہی نہیں کبھی، وہ دیکھتے ہی نہیں ہے، انہیں نو پہ ٹیپ نہیں کرنا آتا. اگر آپ کی تیاری نہیں ہے تو بس آپ وہاں نو کر دیں، ہے نا. اور جو لوگ یس ہیں تو وہ یس کر دیں. اس سے یہ پتا چل جاتا ہے کہ ساری گروپ میں موجود لڑکیوں نے ایٹ لیسٹ یہ پول دیکھا ہے، ان کی نظر سے گزر چکا. تو کوئی بھی پول میں کروں، میں پوچھتی ہوں آپ نے یاد کر لیا تو جن کو یاد ہوا ہے وہ 30 لوگ 30 لوگ یس کرتے ہیں، باقی 70 کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ انہوں نے یاد نہیں کیا یا ان کو یاد ہے اور پول انہوں نے ان سے مس ہو گیا. تو اس لیے نو والے لوگ بھی ضرور ووٹ کیا کریں. ٹھیک ہے، اور اس نو کا آپ کو ثواب ملے گا، کیونکہ آپ کے اس نو سے مجھے کلاس کو اسموتھلی لے کے چلنے میں مدد ملتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب دیکھ لیتے ہیں کم کو. کم کا مطلب ہوتا ہے تم سب. ٹھیک ہے، کم کا مطلب ہے تم سب، ہم کا مطلب وہ سب، اور کم کا مطلب تم سب. تو اب اموالکم، تمہارے اموال. اب جب واو بولے تو اوٹ کو گول کر کے بولیں گی. ٹھیک ہے، جو بھی مخرج آپ کر چکی ہیں وہ جب بھی آپ عربی بولیں گی، چاہے وہ ورڈ میننگ کے لیے کہیں بھی، سیم مخارج کے ساتھ بولیں گی، تبھی پریکٹس آپ آئے گی آپ کی قرآن کی تلاوت میں. یہاں پہ اموالہم اموالہم اگر آپ کر دیں گی، اموالہم. ٹھیک ہے، اموالہم، واو کے لیے اوٹ کو گول کریں. تمہارے اموال، یہ مال، یہ جو ہے مال کی جمع ہے. امہاتکم، تمہاری مائیں. بی اموالکم، اسکرین شو ہو رہی ہے. ایک بات میں کہہ دوں، اسکرین سے ریلیٹڈ تو میسج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پھر آپ کو اگر نہیں شو ہو رہی ہے آپ زوم چھوڑیں یا دوبارہ آ جائیں.
ٹھیک ہے، کیونکہ اسکرین میرے پاس دوسرے اکاؤنٹ سے، بار بار میں کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ لوگ یہ کہتی ہیں کہ اسکرین ہیزی ہو رہی ہے اور یہ ہو رہی، اس کا میسج کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ اسکرین میرے پاس یہاں پہ ایک دوسرے فون پہ اوپن ہے، میں دیکھتی رہتی ہوں۔ ہاں، آواز چونکہ میں دوسرے فون پہ، میں آپ سنتی ہوں گی شروع میں کبھی اوپن رہتی تو ایکو آ جاتا ہے نا، اس لیے مجھے ایک فون کی آواز کو میوٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو اسکرین کا کوئی پرابلم آپ کو ہے، نہیں نظر آ رہا ہے، کچھ بھی ایسا ہے تو وہ آپ کی پرابلم ہے، تو ایک بار کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چھوڑ کے دوبارہ آ جائے تو کلیئر ہو جاتی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا، میں اسکرین جب میں موو کرتی ہوں، کبھی ایسے کروں تو تھوڑی دیر کے لیے ہیزی رہے گی، ٹھیک ہے، پھر اسٹیبل ہو جائے گی۔ امہاتکم، تمہاری مائیں، بی اموالکم، اپنے مالوں کے ساتھ۔ اس کو اسی طرح بی کا مطلب ابھی آپ کو ساتھ یاد کروا رہی ہوں میں نا، تو اس کو یاد کریں گی اپنے مالوں کے ساتھ۔ اخوانکم، یہ اخو کی کا جمع ہے، یہ اخوان، ٹھیک ہے، اخوانکم، تمہاری بھائی، تمہارے بھائی، سوری، یہ اخوانکم مت کر لیجئے گا، اخوانکم، ای کو باریک رکھیے گا، اخوانکم، تمہارے بھائی، تو یہ تمہارے بھائی ہیں، تو بہت سارے بھائی ہیں یہاں پہ، تمہارے بھائیوں ہیں یہ۔ اولادکم، تمہاری اولاد، جیسا کہ میں نے بتایا یہ ولدن کی جمع ہے، تو تمہاری اولاد میں یہ بہت سارے بچے ہیں۔ بناتکم، تمہاری بیٹیاں، یہ بنت کی جمع ہے، تو اس لیسن میں آپ کو زیادہ تر، چونکہ یہ بھی جمع ہے، کم بھی جمع ہے، تو زیادہ تر آپ کو جو اسم اور یہ سب جمع کے آ رہے ہیں، پلورل ہی آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ بنت کی جمع ہے بنات، اسی لیے آپ پڑھتی ہوں گی بہت سارے مدرسوں کے نام ہوتے ہیں، بنات المسلمین، اس ٹائپ سے کر کے نام ہوتے ہیں نا، وہاں بنات بنات ہوتے ہیں کہ بہت ساری لڑکیاں، بہت ساری بیٹیاں، مسلمانوں کی بیٹیاں، ٹھیک ہے۔ تو بناتکم، یہ بنت کی جمع ہے، بناتکم، تمہاری بیٹیاں، انفسکم، یہ نفس کی جمع ہے، انفس، انفس نفس کی جمع ہے، تو انفسکم، تمہارے نفس، ازواجکم، تمہاری بیویاں، اور بیویوں کے لیے شوہر، جیسا کہ میں نے کہا ازواج میل فیمیل دونوں کے لیے ہیں، تو اگر بیویوں کے لیے کہا جائے گا تو ازواجو، ازواجکم تو بیویاں ہی ہوں گی، کیونکہ کم جو ہے وہ جمع مذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہوگا ازواجکن، تب ہوگا وہ تمہارے شوہر، اس لیے جو میں نے بھی تمہارے شوہر کہا وہ میں اپنی بات واپس لیتی ہوں، ازواجکم، تمہاری بیویاں ہی لکھیے گا۔ افعال کے ساتھ، اب یہی کم میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ 3 سلائیڈز آئیں گی، اسم، فعل اور حرف کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو یہ کم کی پہلی سلائیڈ، کم کی سیکنڈ سلائیڈ۔ ورڈ میننگ اب تک جو آپ نے کیے مشکل ہے، یا اردو میں تھوڑے بولتی ہیں آپ، یہ سب آتے ہیں یا نہیں آتے، مشکل ہے؟ بہرحال مشکل کچھ بھی نہیں ہے جب ہم بیٹھیں گے پڑھنے تو۔ کم، خلقکم، اب یہ دیکھیں، اب یہاں پہ خلقا، اس نے پیدا کیا، ٹھیک ہے، یہ کریں گی آپ جلدی ہی، خلقا، اس نے پیدا کیا، ابھی چاہے تو آپ اس طرح یاد کر لیں، اور کم، تم سب کو، رزقا، ر موٹا ہے، ز باریک ہے، اور ق موٹا ہے۔ آپ اسی طرح دیکھیں، میں پڑھ رہی ہوں، اس کو بھی میں نے شاید ویسے ہی پڑھا ہوگا، اس وقت تو دھیان نہیں دیا، خلقکم، 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 اس نے پیدا کیا تم سب کو، رزقکم، ر موٹا، ز باریک، ق موٹا، اس کی پریکٹس کرنی ہوتی ہے، پہلے الگ رزق، 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 دھیرے دھیرے اسپیڈ بڑھاتے جاتے ہیں اور پھر ہو جاتا ہے رزقکم، اس نے رزق دیا تم سب کو، جعلکم، سب باریک ہے، اس کو موٹا نہیں کریں گے، اکثر لوگ جعلکم، یہ موٹا ہو گیا، غلط ہو گیا، سب باریک ہے، کوئی موٹا حرف نہیں ہے، جعلکم، باریک، جعلکم، اس نے بنایا تمہیں، یتوفاکم، اب فا کے مخرج پہ جائیں، اوپر والا دانت نیچے والے ہونٹ کے گیلے حصے کو،
آپ کو میں نے اردو میں کرایا ہوا ہے نا، تو اس وجہ سے گیلے حصے کو ٹچ، فا فا، یتوفاکم، وہ فوت کرے گا تم سب کو. یہ یا سے پتا چلا، یا سے پتا چلی دو بات، کیونکہ دیکھیں یہ یا تو اس کا حصہ نہیں ہے. بہرحال یہ تو یہاں پہ آپ دیکھ رہی ہیں بہت سارے بیمار حروف ہیں، تو آپ اتنا ڈیسائیڈ نہیں کریں گی، میں تو بس آپ کو سمجھا دے رہی ہوں کہ یہاں پہ یا علامت ہے، تو یہ اس کا یا سے وہ بھی پتا چل گیا اور فیوچر ٹینس کا بھی پتا چل گیا. فیوچر کا پتا چل رہا ہے، کرے گا. یہ وہ اور کرے گا دو باتیں اس یا سے پتا چل گئیں. ٹھیک ہے، اور یہ والا واو تو غائب ہو گیا کیونکہ بیچارہ بیمار ہے. پھر آپ کو یہاں پہ دکھ رہا ہے سب، یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا جمبل جب دکھ رہا ہے. یتوفاکم، وہ فوت کرے گا تم سب کو. یصورکم، وہ شکلیں بناتا ہے تم سب کی. یہ آتا ہے کہ تمہاری ماں کے رحموں میں وہی تم سب کی شکلیں بناتا ہے. پھر ہم جب بچہ آتا ہے تو اس کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب ہم بچے کو یا کسی کی شکل کو جب کرٹیسائز کرتے ہیں، یہاں بتا رہے وہ شکلیں، یہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں. یہ یو کی پروناؤن اللہ کو جا رہی ہے، کوئی فرشتہ ورشتہ نہیں بناتا، وہ بناتا. اللہ تعالیٰ اپنے کو کہہ رہے ہیں وہ شکلیں بناتا ہے تم سب کی. تو آج سے توبہ کر لیں، کبھی کسی کی شکل میں کوئی نقص نہ نکالیں. ٹھیک ہے، یصورکم، وہ شکلیں بناتا ہے تم سب کی. جس کے لیے جو شکل سب سے بہتر تھی وہی شکل اس کو دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یہدیکم، وہ اب یہاں پہ یا دیکھیں، یا سے ہم کو دو چیزیں پتا چلتی، میں بار بار کہہ رہی ہوں جس سے آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو. وہ کا پتا چلتا ہے اور پریزنٹ یا فیوچر کا پتا چلتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کا پتا چلتا ہے اور پریزنٹ کا اور فیوچر کا پتا چلتا ہے، کیونکہ ہا دال یا اس کا روٹ لیٹر ہے اور یہ یا علامت ہے. ان تینوں میں یا علامت ہے. تو وہ ہدایت دیتا ہے، اور کم سے آج آپ کو ایک نئی علامت پتا چل رہی ہے، تم سب کو. تلاوت کیجئے گا تو ترجمہ نیچے دیکھ لیجئے. پھر یہ تھرڈ سلائیڈ ہے کم کی. منکم، تم سب سے. ٹھیک ہے، من کا مطلب ہوتا ہے سے، یہ آپ کو دکھ رہا ہے جو یہاں پہ، اس سے آپ سمجھ لیجئے گا. اس میں کوئی ایکسپلین کرنے کی بات نہیں ہے، بس ورڈ میننگ ہے، یاد کیجئے. منکم، کم کا مطلب دیکھ رہی تم سب سے، تم سب میں. الیکم، تم سب کی طرف. انکم، بے شک تم سب. انا کا مطلب ہے بے شک. لعلکم، تاکہ تم سب. بکم، تم سب کے ساتھ. علیکم، تم سب پر. لاکنکم، لیکن تم سب. لیکن ہم لوگ لیکن بولتے ہیں، عربک میں لاکن ہے، میننگ سیم ہے، بٹ. اب اس کے بعد تم، جیسا کہ میں نے بتایا کہ تم کی آئی تھنک ایک ہی سلائیڈ لائے، ہاں جی ہاں ایک ہی ہے. تو تم کی بس ایک سلائیڈ ہے، اور یہ یوز ہوتا ہے پاسٹ ورب کے ساتھ. پاسٹ سینس کے ورب کے ساتھ فعل ماضی کے ساتھ اٹیچ ہو کے آتا ہے. دیکھیں اٹیچ ہے نا سب جگہ. ٹھیک ہے، ظلمتم، تم سب نے ظلم کیا. ٹھیک ہے، ظلم کرنے والے. اب یہ ظلمتم، تم سب نے ظلم کیا. کسبتم، تم سب نے کمایا. عملتم، تم سب نے عمل کیا. یاد رکھیں عین میم لام، عمل ہوا. عین یہی جب بیچ میں آ گیا، عین لام میم، تو علم ہو گیا، جاننا ہو گیا، علم. ٹھیک ہے، تو علم اور عمل کتنے، اور یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. علم بھی ضروری ہے اور عمل بھی ضروری ہے. عین لام میم، پہلے عین لام میم کو اچھا کریں گے، اور جیسے جیسے کرتے جائیں گے ویسے ویسے عین میم لام بھی کرتے جائیں گے. ٹھیک ہے، عمل بھی کرتے جائیں گے. تو روٹ لیٹر سیم ہے، بس تھوڑا سا آگے پیچھے ہیں. تو جب ہم دیکھتے ہیں عمل تم، تو جب عین میم لام فوراً دماغ میں آتا ہے، ظاہر ہے یہ سب تو نہیں دکھے گا نا مجھے، تو ترجمہ میں کروں گی، تم سب نے عمل کیا. کفر تم سب نے کفر کیا. کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کر دینا، کسی چیز کی حقیقت کو سمجھ میں بھی آ جانا اور انکار کر دینا، ضد کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے انکار کر دینا.
تو کفر تم سب نے کفر کیا، تنازع تم سب نے جھگڑا کیا، آمن تم سب ایمان لائے، حسب تم سب نے گمان کیا، رضی تم سب راضی ہوئے، ترک تم سب نے چھوڑا، استمتع تم سب نے فائدہ اٹھایا۔ تو اس تم سے، پنک والے تم سے، یہ سارے پنک والے تم سب آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یاد کر لیجئے گا بہت اچھی طرح، یہ سارے لفظ قرآن کے ہیں۔ اگر آپ سمجھے کہ آپ کی ووکیبلری آلریڈی بہت اسٹرانگ ہو جائے گی اگر آپ ورڈ میننگ بہت اچھی طرح یاد کریں۔ اصول کیا میں نے بتایا؟ ہر لفظ کو آپ وقت دیں گی، اب یہ دیکھنا ہے کہ آپ قرآن کو کتنا وقت دیں گی، ٹھیک ہے؟ 30 سیکنڈ دے دیں ہر لفظ کو، 1 منٹ دے دیں، کوئی مشکل لگ رہا ہے اس کو 2 منٹ تک پڑھتی رہ جائیں۔ اس کے بعد ایک آپ کو اور بہت ہی انٹرسٹنگ سی بات ہے، میں نے سوچا وہ بھی بتاؤں کہ ہم کے ساتھ کبھی بھی ال والا لفظ نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ ہم کے بعد آپ دیکھیں گے، ہم ابھی آیا تھا نا یہاں، ہم فیہا خالدون، چلے میں اوپر دکھاتی ہوں آپ کو، شروع میں فرسٹ سلائیڈ میں تو لائے ہیں نا کچھ آئے تھے، یہاں دیکھیں یہ ہم ہے، تو آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہاں پہ ال والا کوئی ورڈ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم ہے، یہ تو ایک کمپاؤنڈ ورڈ ہے اس لیے یہ جہنم کے ساتھی تو اس لیے آ گیا، ٹھیک ہے؟ تو جب ہم کے ساتھ ال والا کوئی لفظ آتا ہے، دو بات ہے، دیکھیں اولائکا کا مطلب بھی ہے وہ سب، ٹھیک ہے؟ اولائکا کا مطلب کیا ہے؟ وہ سب، اس بات کو سمجھ لیں آج۔ اب اولائکا تو آ ہی چکا تھا، اس کے بعد پھر وہ سب آ رہا ہے، تو یہ عربک ادب، لٹریچر اور قرآن کا اسلوب، یعنی ٹرینڈ کہہ لیں، اسلوب کہتے ہیں، طریقہ کہہ لیں، یہ طریقہ ہے کہ جب کوئی پروناؤن آ چکا ہو، کوئی اسم، یہ بھی اسم ہے یہ بھی اسم ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو انگلش میں ہم کسی کو ناؤن کسی کو پروناؤن، عربک میں سب اسم ہے۔ جب اسم آ چکا تھا اسی کے لیے پھر کوئی دوسرا اسم، اب یہ دیکھیں وہ سب ایک اسم آیا ہوا تھا، اب وہ سب دوبارہ آیا تو یہ ایک بڑی بات ہو جاتی ہے، یہ اس بات میں وزن ڈالنے کے لیے، یہ جو بات بتائی جانے والی ہے اس بات کی ہمارے دل میں شیورٹی اور یقین اتر جائے، اس لیے یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی عام آدمی، یہ تو اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، اگر عام آدمی اس طرح سے بولے گا تو سننے والا یہ سمجھے گا کہ یہ بات ان کو 100% یقین ہے اور یہ ایک دم سچی بات ہے اور مجھے بھی اس پہ یقین کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم کے ساتھ جب ال والا لفظ، جب ہم کے ساتھ ال والا لفظ آتا ہے نا تو وہ جملہ نہیں بنتا، وہ سینٹنس کمپلیٹ نہیں ہوتا، پھر وہ فریز ہی رہ جاتا ہے۔ عام طور پہ کسی اسم کے ساتھ اگر ال والا لفظ آ رہا ہے تو وہ جملہ پورا نہیں ہوتا، لیکن یہاں آپ دیکھ رہی ہیں جملہ کیا ہے؟ پورا ہے، یہاں ڈیش دکھ رہا ہے نا، جملہ پورا ہے۔ تو یہ بات جیسے ہی تھوڑی سی بھی عربک جس کو آتی ہے تو وہ یہ اس کو حیرت ہوتی ہے یا وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ تو ہم، یہ الگ سے لفظ تھا، یہ اٹیچ والا نہیں ہے، یہ پہلا والا ہے، ٹھیک ہے؟ فرسٹ سلائیڈ ہے یہ۔ اس کے بعد ال والا ایک قسم آیا جو کہ ایک نارمل پیٹرن نہیں ہے، یہ ان یوزول پیٹرن ہے۔ ایسے میں اس بات کی وجہ سے بہت بہت زیادہ یقین لانے کا کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ زور دے کر اس بات کو کیا جا رہا ہے کہ یہ بات ہونے ہی والی ہے، اس میں کسی بھی طرح کا کوئی شک نہیں ہے۔ اولائکا وہ سب، ہم وہ سب، دوبارہ وہ سب، ٹھیک ہے؟ اور اردو اسی لیے یہ ہی کا جو لفظ آپ دیکھ رہی ہیں کہ وہ سب ہی کامیاب ہونے والے ہیں، فلاح پانے والے ہیں، کہ جو اس آیت میں، یہ آیت کا ٹکڑا ہے، جو اس آیت میں آگے بتایا گئی ہے بات، جیسے یہ ہو سکتا ہے کہ آیت میں آئی ہو آگے بات کہ جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، اولئک هم المفلحون، ایمان لائیں گے، ایمان شرط ہے، اور صرف ایمان بھی کافی نہیں ہوگا اگر نیک عمل نہیں ہوگا،
ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، لائک تو اس طرح کی آیت، یہ کوئی بھی اور ہو سکتی ہے، کوئی بھی اور اللہ کا حکم ہو سکتا ہے، اور جو لوگ وہ اس حکم پہ آئیں گے وہی، وہ 100% ان کی شیورٹی ہے کہ وہ کامیاب۔ تو اگر جب آپ کو عربک کا یہ اصول پتا چلے گا، تو اگر یہاں پہ جو بات بتائی گئی ہے تو کیا آپ ایسی ہوں گی کہ اس کو کرنے کی کوشش ہی نہ کریں؟ اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم عربک میں جو تلاوت کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں تو ہم اس بات کو سمجھے ہی نہیں، اور یہاں کہا جا رہا ہے اولئک هم المفلحون۔ یہ جب آپ عربک کو، لینگویج کو سمجھیں گی تب آپ اس بات کو سمجھ پائیں گی کہ اب ہم کو یہ فلاح تو ہم کو چاہیے۔ کون ہے جو کامیاب نہیں ہونا چاہ رہا ہے قیامت کے دن؟ کوئی ہے یہاں پر جو قیامت کے دن فلاح نہیں پانا چاہتا؟ کسی کا بھی ہاتھ نہیں اٹھا۔ اس کا مطلب ہے سبھی فلاح پانا چاہتے ہیں۔ تو جب اس آیت سے پہلے کوئی بات ہوگی تو وہ پھر ہم کو کرنا ہی ہوگا نا۔ یہ تو نہیں ہم کر سکتے کہ ہم یہ چاہیں اور وہ کریں نا، کرنا ہی ہوگا ہم کو، اور ہم کر بھی لیں گے انشاءاللہ، ہے نا۔ تو یہ ہوتا ہے ان باریکیوں کو جاننے کے بعد۔ آگے چلتے ہیں، اولائکا ہم، جیسا کہ ہم نے کہا اگر ہم کے ساتھ ال والا لفظ آ رہا تھا تو یہ پھر جملہ نہیں بننا چاہیے تھا، لیکن یہ جملہ بھی بن رہا ہے، جملے کی بھی میننگ آ رہی ہے، تو اسی لیے یہ لفظ اردو میں انہوں نے بس ہی ڈال دیا، ترجمے میں آپ کو ہی مل جائے گا۔ یہ ہی کافی نہیں ہے ترجمہ اس کا، یہی بہت ہلکا، لیکن اس سے زیادہ اردو میں کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ یہاں پہ ہم کو یہ بات پتا چل رہی ہے کہ ایک ہی اسم کا ایک بار ضمیر آ چکی تھی، یہ بھی اسم ہے، ٹھیک ہے، یہ اسم دوسری طرح کا ہے، اشارہ کرنے والا، جو اشارہ کرتے ہیں نا وہ لوگ، دوز والا میننگ دیتا ہے یہ، اور یہ دے والا میننگ دے رہا ہے۔ جب دوز آ ہی چکا تھا تو پھر اسی کے لیے دوز آر دا پیپل ہو ول بی سکسیسفل، ہے نا، تو پھر وہاں بیچ میں دے تو نہیں ڈالتے، دوز آر دے کوئی بولتا ہے نہ، انگلش میں بولتے ہیں دوز آر دے ول بی سکسیسفل، یہ کون سا جملہ ہوا؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں جملہ بنا۔ اردو میں بھی اس طرح کا نہیں بولتے، عربک میں ایسا کیوں بولتے ہیں؟ بار بار جب اسی کے لیے ہم لے کے آتے ہیں اسم تو وہ تاکید کے لیے، تو ایک تاکید تو یہی ہو گئی تھی، اور پھر یہ ال والا آگے اسم آیا، ٹھیک ہے، اس نے بھی ہم کو الرٹ کیا کہ عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا۔ تو ان یوزول اسٹرکچر جب آیا تو وہ آتا ہے تاکید کے لیے، امفیسس کے لیے، یقین کے لیے، اور اولئک هم المؤمنون حقا، وہ سب ہی حقیقی مومن ہے جو اس بات، جو یہ کام کریں گے، جو اس بات پر ایمان لائیں گے، وہ ہی حقیقی مومن ہے۔ تو ہم بھی چاہیں گے کہ ہم بھی حقیقی مومن ہونا۔ وَأَنْتُمُ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہی، اب یہاں یہ تم تھا، اور اعلونا، یہ آئین لام واو کا مطلب ہوتا ہے بلند، بلند کا مطلب ہمارا کسی کے اوپر اپر ہینڈ ہوا تو ہم غالب ہو گئے نا، تو اس آیت میں اس کی میننگ آ رہی ہے تم ہی غالب رہو گے، تم ہی اونچائی، کسی سے اونچے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ہمارا اپر ہینڈ رہے گا، ہم ان کو اوور کم کر لیں گے، ہے نا، تو تم ہی غالب رہو گے اگر تم سب، کن تم کا مطلب ہوتا ہے تم سب، یہ سب آئیں گی آگے، مؤمنون، ایمان لانے والے ہو، ایمان والے ہو تو تم ہی غالب رہو گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہی کا مطلب، اور اس ہر حال میں غالب رہو گے۔ اب سوچیں کہ آج ہم مغلوب کیوں ہیں؟ مغلوب سمجھ رہی ہیں نا، مغلوب مطلب ہے کہ جس کے اوپر کوئی غالب ہے۔ آج پوری دنیا میں ہم مغلوب کیوں ہیں؟ ہم دبے کیوں ہیں؟ ہمارے اوپر دوسری قومیں کیوں چڑھی ہوئی ہیں؟ اب یہ شرط یہاں دیکھ لیں، یہ کیا ہے؟ ایمان کی کمزوری۔ اگر ہم حقیقی مومن ہو جائیں، مؤمنون حقا میں آ جائیں، یا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم مومن ہو جاؤ تو الحمدللہ ایمان والے ہیں، الحمدللہ ایمان والے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے نا ایمان کے بھی درجے ہیں۔ ہم ایمان اپنی پسند کے ایمان پہ ہیں، جب ہم اللہ کی پسند کے ایمان، اللہ کی پسند کے لیول پہ لے آئیں گے تو قرآن کی بات تو حق ہے نا۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو جاؤ،
یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اگر ہم اپنے ایمان پہ محنت کریں اور وہ ایمان ہو جائے ہمارا جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اس لیول کا ایمان. اور وہ لیول کیا ہے؟ صحابہ نے کر کے دکھا دیا. اس لیول کو صحابہ نے اپنا ایمان پہنچا کے دکھا دیا، اور آپ دیکھیں انہوں نے غالب ہو کے بھی دکھا دیا. تو ہسٹری تو ہمارے پاس موجود ہے، باتیں ہمارے پاس موجود ہیں، ہم کرنے کو شاید تیار نہیں ہیں. ہم وہ ایمان پانے کو چاہ ہی نہیں رہے، اس ایمان کو پانے کی کوشش ہی نہیں کر رہے. ورنہ یہ آیت تو قرآن کی ہے نا، تو سب کے ہی لیے ہے، یہ سب کے لیے ہے، آج کل کے مسلمان کے لیے بھی ہے. تو ہم کو، اگر ہم بہت پریشان ہوتے ہیں کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے ملکوں میں کیا ہو رہا ہے، اگر ہم پریشان اس طرح ہوتے ہیں تو پھر یہاں پہ ہم کو بات بتا دی گئی ہے. دوسری بات ہے کہ اگر تم کے ساتھ ہم بھی آنا ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ قتل کیا تم سب نے، قتل تم اگر یہ دیا جائے صرف، تو یہ والے پیج کا لفظ ہے یہ، قتل تم سب نے قتل کیا ہے نا، ظلم تم سب نے ظلم کیا. اب ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم سب نے ان سب کا قتل کیا، تو یہ ہم بھی آئے گا نا آگے. قتل تم سب نے قتل کیا. اب بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم کس کا قتل کیا، یہ بھی تو بتانا پڑے گا. تو یہ ان لوگوں کا قتل کیا، تم سب نے ان سب کا قتل کیا. تو قرآن میں یا عربک میں ایسے نہیں ہوتا قتل تم ہم، ایسے نہیں ہوتا. قرآن میں جھٹکے نہیں لگتے. آپ دیکھیں گے قرآن جب آپ ریسیٹیشن کرتی ہیں تو بہت اسموتھ ہوتا ہے. اسی لیے آپ کبھی دیکھتی ہیں کہ زیر ہوتی ہے اس کو زبر بنا دیتے ہیں. جیسے یہ تھا لی، یہ کیا تھا؟ لی اور ہم تھا. لیکن لہم، لہم اتنا اسموتھ نہیں ہے، تو یہ لی کو زبر دے دی گئی اور یہ ہے ایکچولی لی ہی، اور یہ بن گیا لہم. اب یہ لہم جب میں بول رہی ہوں اور لہم بول رہی ہوں، لہم تو پھر بھی آسان اس لیے پڑ رہا ہے کیونکہ اکیلا میں بول رہی ہوں. جب پوری آیت کے بیچ میں بولوں گی تو پھر آپ دیکھیں کہ کوئی چیز اوپر سے چل رہی، میں جو لی کے لیے بیچ میں جانا پڑے گا. تو اس لیے یہ لی ہی لا میں چینج ہو گیا، ہو جاتا ہے. اریزر کام ہی نہیں کر رہا آج. What should I do؟ اسٹک ہی کر گیا. چلے میں بعد میں اس کو ہٹا دوں گی. تو ٹھیک اسی طرح قتل تم ہم نہیں، قتل تم ہم ہے نا، وہ ہو رہا ہے، جھٹکا آ رہا ہے. تو ایسے میں یہ قتل تم ایک لفظ تھا، اور اس کے ساتھ ہم، ہمیں یہ بھی بتانا ہے کس کا قتل کیا ہے تم نے. ٹھیک ہے، تو قتل تموہم، اس میم کے اوپر پیش لگا کے آگے واو ساکن لے کے آتے ہیں، یہ ہو جاتا ہے قتل تموہم. تو یہ تمو کوئی چیز ہوتی نہیں ہے، تو آپ سمجھ جائیں گی کہ یہ تمو جو آ رہا ہے یہ تم ہی ہے. یہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ جب یہ آئے گا تو بتانا نہ پڑے کہ یہاں سے تم کو نکالیے. ٹھیک ہے، قتل تم ہم ہی ہے، یہ قتل تم ہم. ٹھیک ہے، لیکن جب ہمیں یہ بھی بتانا ہوتا ہے کہ کس کا قتل ہوا، تو ایسے میں میم کے اوپر، اس میم کے اوپر یہاں پیش لگا کے آگے واو لگا کے تب آگے آنے والے پروناؤن سے جوڑ دیا جاتا ہے، اور ایک اسموتھ سا ورڈ بن جاتا ہے قتل تموہم. ہیوی. ٹھیک ہے، جب بولے تو آپ سن بھی لیا کریں تھوڑا غور. قتل 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 تم، قتل تم ایسے بھی نہیں پڑھیں گے، اور قتل تم ایسے بھی نہیں پڑھیں گے. اس کو نہ باریک کریں گے اور نہ تا کو موٹا کریں گے. قتل تم سب نے اس کو کریں گے قتل تموہم، تم سب نے قتل کیا انہیں. یہ ہم یہاں پہ انہیں. ٹھیک ہے، سأل تم، اچھا میں نے اس کا روٹ لیٹر لکھ دوں یہاں پہ، یہ چلیں بعد میں لکھ دیں گے. کاف تا لام، اس کا سأل تم سب نے، سأل تموہن، ہننا عورتوں کے لیے، ہم مردوں کے لیے ہے، ان سب، اور ہننا ان سب عورتوں کے لیے ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو میں یاد نہیں کراؤں گی کیونکہ قرآن میں بہت کم آئے گا الگ سے عورتوں کا ذکر، سورہ نساء میں ہے اور ایک دو جگہ پہ ہے. تو
زیادہ آتا ہی نہیں ہے، زیادہ ہی نہیں، جن کی زیادہ ہے وہی آپ کو بتائی جا رہی ہیں، جو الگ سے کبھی آ جائیں گی آیت میں اسی وقت یاد کر لیں گے۔ تو ہم مردوں کے لیے ہم وہ سب، ان سب، اور ہننا عورتوں کے لیے۔ تو سألتموہن، اب یہ دیکھیے، سوال کیا تم سب نے، ہے نا؟ سوال کیا کس سے؟ ہننا سے، ان عورتوں سے، ان عورتوں سے سوال کیا۔ تو یہ سوال کرنے والے یہ ہیں، اور جن سے کیا گیا ہے وہ یہ ہیں۔ اسی طرح سے جئتمونا، یہ نا مطلب ہوتا ہے ہم سب یا ہمارے۔ جئتمو، تم سب آئے، نہ ہمارے پاس۔ ثقفتموہم، تم سب، ہم کا مطلب ہے ان کو، بلیک والا بلیک کو اور پنک والا پنک کو، ٹھیک ہے؟ تم سب پاؤ ان کو۔ ثقیفہ کا مطلب ہوتا ہے پانا، تو یہ پاؤ آپ کا، یہ ثقیفہ، ثقیفہ ہو گیا، پاؤ، تم سب پاؤ ان کو، ٹھیک ہے؟ اب آپ کو اس میں سے اگر اس وقت ذرا بھی شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ یہ تو بڑا مشکل ہے، مشکل کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو 20 بار پڑھنا ہے، 25 بار پڑھنا ہے، آ جائے گا۔ قتلتموہم، تم سب نے قتل کیا انہیں، ایسے یاد کر لیں، ٹھیک ہے؟ قتلتموہم، تم یہ والا نہیں یاد کریں گی، یہ والا، یہ لفظ، یہ والا، یہ اور یہ یاد کریں گی، اور ہندی والے لوگ یہ اور یہ یاد کریں گے، یہ یاد نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ نوٹس میں لکھنا چاہیں تو لکھ لیں، نوٹس میں لکھ لیجئے گا، بے شک نوٹس اسی طرح بنا لیجئے گا۔ کلاس میں پڑھایا گیا ہر لفظ لکھیے اور یاد کیجئے، ٹھیک ہے؟ میں نے کہا ایک بار پڑھ دیں، اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں ہوم ورک کیا ہے، حالانکہ پی ڈی ایف میں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی میں دیکھتی ہوں کہ پوچھ رہے ہیں تو میں بتا دوں۔ دعا آف دا ویک کر لیتے ہیں۔ ربی، اے میرے رب، دعائیں یاد کر رہے ہیں سب لوگ؟ اور ان دعاؤں کو جیسے ہم نے کہا کہ آپ سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد، جو سجدے کی آپ کے سبحان ربی الاعلیٰ کرتی ہیں، تو اس کے بعد بھی پڑھ سکتی ہیں، اور بہتر سب سے اچھی جگہ کہاں ہے کہ آپ سلام پھیرنے سے پہلے پڑھیں، وہ تو دعاؤں کا ہی ٹائم ہے۔ آپ اس کو پورا یاد کر لیجئے گا، رب اغفر یاد کر لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر الگ سے یاد کریں گی تو آپ کیسے پڑھیں گی؟ پھر آپ کو یہاں پہ زیر لگانی پڑتی ہے، ٹھیک ہے؟ جو لوگ الگ سے یاد کر رہے ہیں میں ان کے لیے لکھ دوں، وہ پڑھیں گی اغفر، بخش دے، یہ دعا کا یہی ورڈ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہے دعا کا ورڈ اغفر، اور یہ ورحم، یہ دو دعا کا ہے، بخش دے۔ ربی، اے میرے رب، اغفر، بخش دے، و ورحم، یہ پورا اتنا یاد کر لیجئے، ورنہ پھر میں جو اس کے و بتانا پڑے گا اور اس کو ارحم بتانا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بجائے بلکہ اس کو بھی میں کہوں گی کہ دونوں ایک ساتھ یاد کر لیجئے، رب اغفر، ٹھیک ہے؟ رب اغفر، اے میرے رب بخش دے، ایسے ساتھ لکھ دوں یہاں پہ، تب آپ کو یہ اغفر نہیں کرنا پڑے گا۔ ورحم، و کا مطلب ہوتا ہے اور ارحم کا مطلب ہو گیا رحم فرما۔ اور رحم فرما، وانتا، اور تو، خیر الراحمین، خیر، اب جیسے کہتے ہیں پہلی جو آپ کو میں نے کلاس میں خیرکم من تعلم، وہاں بھی آپ نے دیکھا تھا خیرو ورڈ آیا تھا نا، خیرکم آیا تھا، جو بخاری کی جو حدیث ہے قرآن سیکھنے اور سکھانے والوں کے لیے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ٹھیک ہے؟ وہاں بھی خیرکم تھا، اور یہاں پہ خیر الراحمین ہے۔ تو خیر کا مطلب یہاں ہو جاتا ہے بہترین، یہ سپرلیٹو ڈگری کی فارم ہے،
ٹھیک ہے، خیر کا مطلب ہوتا ہے بھلائی، لیکن جب یہ اس طرح کمپاؤنڈ ورڈ کے اندر آتا ہے تو اس وقت یہ بن گیا سپرلیٹو ڈگری، سب سے بہتر ہے، سب سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو آپ سوچ ہی رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بہترین میں لکھ دے رہی ہوں، یہ اردو کا بس یہی ورڈ ملتا ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ سب سے بہتر، یہ سپرلیٹو ڈگری ہو گیا، بہترین ہے۔ الراحمین کا مطلب ہوتا ہے رحم کرنے والوں میں۔ تو یہ پورا ایک ساتھ یاد کریں گی نا، یہ پورا ایک ساتھ میں نے ایسے ایسے کیا ہے، رب اغفر، اے میرے رب، بخش دے، ورحم، اور رحم فرما، وانتا، اور تو، وا کا مطلب اور انتا کا مطلب تو، خیر الراحمین، بہترین ہے رحم کرنے والوں میں۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گئی آپ کی دعا۔ اب چلتے ہیں اگلی کلاس میں۔ آج کا لیسن جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ کافی وقت لے لیا آج کے لیسن نے، تو تجوید کا لیسن آپ کا چھوٹا ہے، لیکن پی ڈی ایف تو آپ دیکھتی ہیں کہ آپ کو کافی بڑی سی ملتی ہے، وہ اس لیے ملتی ہے کہ مخرج پہ آپ لوگ محنت کریں۔ اور میں جو آڈیو سن رہی ہوں تو اس میں مجھے وہ محنت نظر نہیں آ رہی ابھی جو کہ مجھے چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے حساب سے کر رہی ہوں، اب آگے آنے والے ہفتوں میں آپ میرے حساب سے کر کے دیں مجھے، ٹھیک ہے؟ تو میں جب آپ کی سن رہی ہوں آڈیوز وغیرہ، تو وہ مجھے نہ ہا کا مخرج صحیح سمجھ میں آ رہا ہے، لگ رہا ہے، نہ ہی مجھے واو کا صحیح دکھ رہا ہے، نہ را بھی بتا دیا گیا اب تو کہ کب موٹا ہوتا ہے کب پتلا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان ڈیفینیشنز کو اچھی طرح سے حفظ کر لیں۔ جب حفظ ہو جائے تو اتنا اپنے اس کو دماغ میں رکھتے ہوئے ہر ہر الفابیٹ کو پڑھیں کہ آپ کے گلے کو بھی پتا چل جائے۔ میں نے لاسٹ کلاس میں آپ کو بتایا تھا نا کہ فنگر بھی آٹو ہو جاتی ہیں، ہے نا؟ ٹائپسٹ کی فنگر کے اندر ہی برین ہو جاتا ہے، دماغ کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ الفابیٹ کہاں ہے کی بورڈ پر، لیکن فنگر رکھیں گے آٹو وہیں جاتی ہے۔ ایسے میں فنگر کو دماغ سے زیادہ کی بورڈ کی پہچان ہوتی ہے، اور آج کل تو ٹائپسٹ کی بات چھوڑیے، ہم سب کو ہی ہے نا؟ مجھے تو اپنے اوپر حیرت ہوتی کہ مجھے ہندی، اردو، عربک، انگلش، میری فنگر 4 کی بورڈ پہ چلتی ہے فون پہ، تو اور مجھے ایک بھی الفابet، ابھی اگر آپ پوچھیں کہ با کہاں پر ہے اور قاف کہاں، اور اردو اور عربک کے الفابیٹس کا کی بورڈ الگ ہے، تو اور جب اردو کا کھولتی ہوں تو بالکل فنگر کو پتا چل جاتا ہے کہ اب یہ اردو والا ہے، اب اردو کے حساب سے سارے الفابیٹ لیتی ہے، عربک کا کھولتی ہوں تو عربک کے حساب سے۔ تو سبحان اللہ، جب میں یہ ساری چیزیں دیکھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ کتنی صلاحیت ہے جو کہ ہماری سب ویسٹ ہو جا رہی ہے۔ تو مخرج اتنا آپ کریں گی، یہ سب آپ کر چکی ہیں، اتنے جو کراس آؤٹ ہو گئے اتنے ہو گئے، آپ دیکھ رہی ہیں تقریباً آدھے مخرج ہو گئے۔ تو اب جب آپ کی تلاوت آنی چاہیے، چاہے وہ دعا کی ہو، چاہے وہ سورہ کی ہو، تو جتنے بھی ہو گئے ان سب کا مخرج پہ ہی جا کے ادا ہونا ہے۔ تو کہنے کی بات یہ کہ جیسے فنگر کو الفابیٹ کا پتا چل گیا، اسی طرح سے حلق کو پتا چل جانا چاہیے کہ خا اور غین یہیں سے ادا ہونے ہیں، عین یہاں سے ادا ہونا ہے، اور حمزہ اور ہا یہاں سے ادا ہونا ہے۔ یہ آپ کی نوٹ بک کو ہی نہیں پتا چلنا چاہیے، یا آپ کے دماغ کو ہی نہیں پتا چلنا چاہیے، بلکہ پتا چل جانا چاہیے آپ کے حلق کو بھی کہ غین اور خا کو یہیں سے نکلنا ہے، اس کو وہ نیچے جانے ہی نہ دے حلق، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے ہم کو چاہیے۔ اب اس ہفتے کی آڈیو ایک ایک مخرج جو آپ نے کیا ہے، اور میں بار بار کہتی ہوں کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اب حلق کو آپ کیسے بتائیں گی کہ کہاں سے غین نکلنا ہے؟ اس کا طریقہ، کسی بھی الفابیٹ کا مخرج جاننے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس الفابیٹ سے پہلے حمزہ لگائیں۔ آپ تو شاید الف کہتی ہوں گی، لیکن اب الف نہ کہیں، کیونکہ ہم الف ہی نہیں لگا رہے، اس کے اوپر زبر بھی لگا رہے ہیں۔ جیسے ہی الف کے اوپر زبر لگا، یہ حمزہ بن گیا، اب الف یہ رہا ہی نہیں۔
تو اس سے پہلے حمزہ لگائیں، اور جس لفظ کا مخرج آپ کو جاننا ہے اس کو ساکن کر دیں، اغ، اغ۔ اور ہم نے کہا کہ یہ دونوں حرف موٹے ہیں، میں نے سوچا ہندی میں لکھ دوں، ہندی والے لوگ بھی خوش ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ تو اغ، اب اغ، اغ یہ غلط ہو گیا، یہ میں نے باریک کر کے میں نکال رہی ہوں۔ تو نہ صرف مخرج حلق کو بتائیں گی بلکہ یہ بھی بتائیں گی کہ یہ دونوں موٹے ہیں، اغ، اغ، یہ آواز آئے گی، اخ، اخ۔ اب میں باریک کر کے دونوں پڑھ کے دکھاتی ہوں، فرق دیکھ لیں آپ، اغ، اغ یہ غلط ہے، اخ، اخ یہ غلط ہے، ٹھیک ہے؟ تو دونوں حلق کے اس جگہ سے اور موٹے، دیکھیں بہت محنت کرنی پڑے گی، جس کی جتنی زیادہ عمر ہے اس کو اتنی زیادہ محنت کرنی ہے، کیونکہ اس نے، کسی نے 50 سال غلط پڑھ رکھا ہے، تو اب سوچیں وہ 50 سال کا آپ انڈو کرنا ہے آپ کو ایک مہینے میں، تو جتنی بار آپ نے 50 سال میں پڑھا ہے وہ آپ ایک ہفتے کے اندر بیٹھ کے اغ، اغ کریں، اخ، اخ کریں، تب نہ آپ کے حلق کو پتا چلے گا۔ حلق بیچارہ وہیں سیٹ ہے، اخ اور اغ پہ ہی سیٹ ہے، پتہ نہیں کہیں اگ پہ نہ سیٹ ہو نا، تو سب صحیح کرنا ہے۔ تو اس کے لیے محنت تھوڑی سی زیادہ کر لیں، ہے نا؟ سوچ لیں کہ کوئی بھی آپ کی جو ہابیز چل رہی ہیں، کچھ بھی جو ایکسٹرا ہے نا ہر انسان کی ہوتی ہیں، اور ہم سب کو پتہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، تو ان سب کی سیکریفائس کریں، جو بھی غیر ضروری چیزیں ہیں اس کو ایک ہفتے کے لیے کہیں کہ مجھے کچھ پانا ہے تو کچھ کھونا پڑے گا، ہے نا؟ اگر مجھے اپنی تجوید اچھی کرنی ہے تو میں اس ہفتے جو میرا شاپنگ والا ٹائم ہے، میں اس ہفتے، اس مہینے میں شاپنگ جاؤں گی ہی نہیں، جو گھر میں سامان پڑا ہے اسی میں گزارا کر لیتی ہوں، ظاہر ہے کھانے پینے کی بات نہیں کر رہی ہوں، کپڑے دپڑے کی بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو چاہے شادی ہی کیوں نہ آ جائے، میں پرانا والا ہی سوٹ پہن کے چلی جاؤں گی، کیونکہ مجھے اپنے مخرج صحیح کرنے ہیں، میں کسی بھی غیر ضروری شاپنگ میں، تو ایک ایگزامپل دے رہی ہوں، اس طرح کی آپ اب خود اپنی ڈیسائیڈ کریں اور وقت نکال کے مخرج صحیح کر لیں۔ ایک بار جب مخرج صحیح ہو جائے گا پھر انشاءاللہ تعالی ہم کو بہت آسانی ہو جائے گی، آپ کے مخرج صحیح ہو جائیں گے، آسان میری زندگی ہو جائے گی۔ اور اور اب اس پہ آپ موٹا نہیں کریں گی، اس کو جیسے ہم الٹی کرتے وقت کرتے ہیں کہ آئین کی آواز بھی نکل رہی ہوتی ہے، موٹی موٹی بھی نکل رہی ہوتی ہے، نہیں وہ نہیں کریں گی اب، آ آہ، آہ یہ آواز ہے ہا کی، آہ یہ موٹی ہو گئی، ہم نے زبان اٹھا دی ابھی، اور زبان اٹھا دی، یہ غلط ہے نا؟ تو یہ حلق کے درمیانی حصے سے، یہ صرف ڈیفینیشن نوٹ بک میں نہیں، دماغ میں نہیں، بلکہ حلق کو بھی پتا چل جائے اس ہفتے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح یہاں نیچے جائیں گے، اگر اوپر جائیں گے تو دیکھیں ایسے کچھ آئے گی آواز، یہ یہاں نیچے دیکھیں، یہاں پہ آواز آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں سے وائبریشن ہو، اور حلق پہ انگلی رکھیں گی تو پتا چلتا ہے کہ یہ کہاں سے نکل رہی ہے، ہم نے حلق کے نیچے رکھا اور ہم نے کیا، اگر وہاں نہیں ہلا کہیں اور ہلا تو ظاہر ہے پتا چلا کہ انگلی کو کچھ وائبریشن ملی نہیں۔ اور اسی طرح یہ غم والی آواز ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس میں نہیں کر دیں گے، یہ یہ ہیو جیسے بولتے آئی ہیو، انگلش میں جیسے بولتے تھے آئی ہیو، تو وہی والا ہے ہا، لیکن یہاں ہا تھوڑا سا ہوا کے ساتھ ہونا ہوتا ہے، تو اس لیے تھوڑی سی محنت درکار ہوتی ہے شروع میں۔ با کے لیے باہر والا ہوٹ نہیں، صرف اندر والا ملائیں، لیکن ملائیں ضرور، اور اس طرح سے یہ ساری ڈیفینیشنز جو ہیں، یہ دونوں ہوٹوں کے خشک حصے ملنے سے میم ادا ہوتا ہے، یہاں پہ میم آپ ایڈ کریں گی، ٹھیک ہے؟ یہ تو میں نے یہاں پہ ایڈ کر دیا کیونکہ یہ تو میں لکھتی ہوں، یہ میں اسکرین شاٹ لیتی ہوں، تو یہاں پہ نہیں ہے، تو یہاں پہ آپ ایڈ کریں گی، دونوں ہوٹوں کے خشک حصے ملنے سے ادا ہوتا ہے، تو کیا یہ تو سینٹنس نہیں بنا نا، ادا ہوتا ہے، یہ اصل میں یہاں پہ رہا ہوگا، ہیڈنگ رہی ہوگی یہاں پہ میم، اور وہ بڑی ساری باتیں ہوں گی، تو مجھے وہ پورا لینا نہیں تھا، تو اس لیے آج تو الحمدللہ یہاں کام کر رہا ہے، تو آپ یہاں میم وغیرہ ایڈ کر لیجئے گا، پچھلی پی ڈی ایف میں نے ایڈ کر دیا تھا، لاسٹ پی ڈی ایف جو میں نے تھی تو وہ ایڈ کر دیا تھا، سے واو ادا ہوتا ہے، ہوٹھوں کی، دونوں ہوٹھوں کی دیکھیں پوری آپ کو فگر وغیرہ سب دی جا رہی ہے، تو کریں اس طرح سے، ٹھیک ہے؟ یہ سب کریں گی،
وقت نہیں ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ لوگوں سے پڑھواؤں۔ نون شد اور میم شد کا غنہ، اس کو نون اور میم نہیں کہیں گی، نون شد اور میم شد کا غنہ ناک کی جڑ کے اندرونی حصے سے ادا ہوتا ہے۔ ناک سے ادا ہوتا ہے یہ بھی نہیں لکھ دیں گے، ٹیسٹ میں اکثر لوگوں نے لکھ دیا ناک سے ادا ہوتا ہے، نہیں، پورا لکھنا ہے۔ آج کریں گے مخرج تا دال تھا کا۔ لاسٹ کلاس میں آپ نے یہ کیا تھا، ٹھیک ہے، یہ کیا تھا، جو بتاتے چلے جائیں۔ دیکھیں اتنا وقت نہیں ہوگا ہمیں کہ ہم پیچھے سے دوبارہ لے کے چلیں، ہے نا، نئی نئی چیزیں بہت ہیں اور وقت بہت کم ہے، تو جو بتا دیا جائے اس کو بہت اچھی طرح پکڑیں۔ آج ہے ت دال تو، اور آپ نے دیکھا ہوگا یہ تینوں حروف بہت زیادہ ریپیٹ ہوتے ہیں، اور بہت اچھی طرح سے آپ کو آج سیکھ اور سمجھ لینا ہے۔ یہ زبان کے سارے مخرج ہوں گے، اور یہ سب ہر ہفتے جائیں گے آپ کو۔ کیوں ہر ہفتے جائیں گے؟ میں چاہوں تو اس ہفتے تو مجھے بس یہ والی یہاں سے شروع کرنی تھی مجھے، ہے نا، زبان کے یہاں سے بھی نہیں، بلکہ ابھی آپ دیکھیں گی یہ سب ریویژن چل رہا ہے۔ ایک ایک سلائیڈ یہ ہے آج کی، اور یہ سب ریویژن ہے۔ اب سلائیڈ آ رہی یہ اس ہفتے کی، بس مجھے یہ لینی تھی، اور یہ ساری سلائیڈ جو میں لیتی ہوں اس میں بہت وقت لگتا ہے، چاہے میں اس کو ایک ایک چیز مجھے الگ الگ کاپی کرنی ہوتی کیونکہ پورا یہ فارمیٹ ڈیفرنٹ ہے، ٹھیک ہے، تو اچھا خاصا وقت میں دیتی ہوں۔ اگر جتنا وقت میں نے دیا اس کا 10% بھی آپ دے دیں، مخرج ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ دس ویک نیو مخارج، مجھے بہت آرام رہتا، میں صرف وہ جو میں نے زبان والی تصویر اور یہ تھا میرا کام، اتنا تھا میرا کام، یہ ایک بس میں لے کے آتی اور سکون سے 4 پیج کا PDF بنا کے بیٹھ جاتی 5 منٹ کے اندر، ٹھیک ہے۔ لیکن اتنی سارے سلائیڈز بار بار آپ کے لیے بنائی جا رہی ہیں، لائی جا رہی ہیں، اس لیے کہ ہر ہفتے آپ اس کو وقت دے لیں، یہ نہ ہو کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ اکثر لوگ یہاں پہ تقریباً کچھ لوگ ہیں جو نوٹس نہیں بنا رہے ہیں، تو ان کے لیے بھی میں بھیجتی رہتی ہوں کہ اگر ان کے پاس نوٹ بک نہیں ہے تو وہ PDF سے ہی پڑھ رہے ہوں گے۔ اب دیکھ لیتے تا دال تو، آپ نے اس فگر میں دیکھا تھا کہ یہ زبان کے ایک دم سامنے والے، یہ را نون لام، تو یہ زبان کا اتنا حصہ کور کر رہا تھا نا، کچھ 4 دانت کور کر رہے تھے، جو 4 دانت والے تو وہ اتنا حصہ لے لیں گے، جو 6 دانت تو کو ٹچ کر رہی تھی زبان تو اتنا، جو 8 دانت تو اتنا، مطلب ایسے اتنا حصہ تک جا رہا تھا۔ لیکن یہ 9 حروف ادا ہوتے ہیں زبان کی نوک سے، سامنے سے، ٹھیک ہے، اس لیے آپ نے دیکھا کہ میں نے الگ لکھا، یہ را نون لام، یہ زبان کی ایسے سمجھ لیں گولائی سے آپ کہنے لیتے ہیں، موٹائی سے، گولائی سے، لیکن یہ 9 حروف ایک دم زبان کی ٹپ سے، اب ٹپ جا کے ٹچ کرے گی 2 دانت کو، ٹھیک ہے، 2 دانت، اب 2 دانت کرنے میں تو ایک پتلی سی زبان جائے گی۔ آپ زبان دیکھیں، آپ پھیلا بھی سکتی ہیں، کون بھی بنا سکتی ہیں، رول بھی کر سکتی ہیں، ہے نا، تو اب زبان کی نوک کے مخرج ہے، یہ فگر یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہم آج سیکھ رہے ہیں صرف یہ 3 قاعدے سے، تو ٹیچرز یہ 6 بتا دیتے ہیں، یہ 3 3 9 9 ہے بتا دیتے، لیکن میں آپ کو ہر ہفتے 3 بتاؤں گی۔ آج یہ بتا رہے ہیں، اس کو نہ صرف یاد کر لیں گی بلکہ اپلائی بھی کرنا ہے، چاہے وہ آج ہی کے کلاس میں کیوں نہ ہو۔ یہ اب آپ اس فگر کو بہت غور سے دیکھیں، میں اس فگر کو غور سے دیکھیں، یہ ایرو بھی میں نے لگایا ہوا ہے، یہ زبان کا آپ کا سامنے کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہے آپ کے سامنے کے دانت، اوپر کے دانت، نیچے کے دانت سے کوئی مطلب نہیں ہے، ٹھیک ہے، اوپر کے جو سامنے کے 2 دانت ہیں، ایک ادھر والا اور ایک ادھر والا، ہے نا، پورے پورے دانت کے 2 حصے کر سکتے ہیں نا، تو بس اوپر کے سامنے والے 2 دانتوں کی جڑ، یہ دانت ہے، دانت کا یہ کنارہ ہے، اور جڑ مطلب دانت کا وہ حصہ جو مسوڑے سے لگا ہوا ہے، وہاں اندر لے جا کے آپ کو لگا کے نکالنا ہے آج اس وقت کے بعد سے۔ دیکھیں تا اگر آپ یہاں سے بھی کریں گی نا تو بھی نکل جائے گا، زبان تا، میں اس وقت میں نے جو نکالا ہے وہ کنارے سے لگا کے نکال دیا، تا تا یہاں سے نکال دیا، اور ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی کہیں سے بھی لگا لے، کہیں بھی منہ پہ زبان لگائیں اور نکال لیں تا، لیکن
صحیح ادائیگی ہوگی، سافٹنس آتی ہے اس کے اندر. ایک کہنا چاہیے کہ تا، دال اور تو، اس میں ایک میں جو بتاتی ہوں تو یہ سب بہت سویٹ لیٹرز ہیں. تا، تا جب وہاں لے جائیں گی نا تب ایک نرمی آتی ہے ان کے اندر. زبان کے کنارے لائیں گی تو نرمی تو نہیں بولوں گی کیونکہ زبان کے کنارے بھی فا وغیرہ نرم ہی حرف ہے، حرف ہے. لیکن بہرحال اس کا مخرج یہاں پہ ہے تو آپ کو یہیں لانا، یہیں سے نکالنا ہے. آپ یہ نہیں کہیں گے میرا تو وہاں سے بھی نکل رہا ہے میں تو نکال لیتی ہوں، میرا تو ان سے بھی اچھا نکل رہا ہے حالانکہ میں نے تو کنارے ہی چھوا تھا. نہیں، رول از رول. اور رول ہم کو یہی بتایا گیا ہے شروع سے، جبرائیل علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے کہ وہ دانت کی جڑ سے ہی یہ تینوں حروف نکلیں گے. تا، دا، تو، تا، دا، تو. ٹھیک ہے، اسی جگہ پہ. اب اگر آج تک شروع میں تھوڑا مشکل ہوگی کیونکہ اگر ہم پہلے سے کہیں سے بھی تو، لیکن یاد کر کے زبان کو وہیں لے جائیں. تلاوت میں ادھر سے نکل گیا واپس جائیں، آگے نہیں جائیں، واپس جائیں. کیونکہ جب تک آپ اپنے کو پیچھے نہیں لے کے جائیں گی آپ آگے بڑھتی گئی. آپ کو کوئی چیز آ گئی آپ اپلائی نہیں کر رہی، آگے بڑھ گئی. آپ نے تو پورا پارا پڑھ لیا اپنے 30-40 منٹ میں. لیکن جب آپ اپنے کو پنش کریں گی، پنش ان دا سینس کہ آپ سے غلط نکلا آپ پیچھے جائیں. جب آپ پیچھے جائیں گی تو اب آپ کا 35 منٹ کا کام 2 گھنٹے میں ہوگا. تو پھر آپ سوچیں گے نہیں مجھے تو آپ کو وہ گھنٹے قیمتی ہیں کہ کیوں جو ایکسٹرا ٹائم لگ گیا اس میں تو آپ کو شاپنگ کرنی تھی، آپ کی شاپنگ مس ہوئی، وہ ہم برداشت نہیں کر پائیں گے. مخرج غلط ہو جائے وہ خیر ہے. تو اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ واپس جائیں. غلط نکل گیا الحمد پڑھا آپ نے، غلط نکل گیا نماز میں بھی واپس جائیں، پھر سے پڑھیں اس کو، اس آیت کو پھر سے پڑھیں 3 بار 4 بار 5 بار صحیح سے نکالیں. ٹھیک ہے، باہر اتنی پریکٹس کر لیں کہ نماز میں یہ نوبت نہ آئے. تو اسی جگہ سے یہ تا، دا، تو نکالیں گی. تا، دا، تو اس وقت ہم وہیں سے نکال رہے ہیں. آپ نے نوٹ کیا یہ باریک ہے، اس کے لیے زبان کو آپ چاہیں تو اگر آپ کی لگ رہا ہے کہ باریک نہیں ہو پا رہا ہے تو منہ کو مسکرانے والی یعنی اوٹھوں کو پھیلا لیں. مسکراتے وقت تھوڑا پھیلتے ہیں نا، ایسے کر لیں، ایسے جیسے میں نے بھی کیا. تا، دا ایسے کر لیں، تھوڑا سا پھیلا لیں، ہے نا اگر ضرورت پڑتی ہے تو. اور اس کے لیے زبان کو اٹھانا ہے، منہ کو گول نہیں کرنا. تو یہ غلط ہے، یہ ہم گول کر کے کر رہے ہیں. تو ایسے نہیں. تا، دا، تو، تو. ٹھیک ہے، تا، دا، تو. ابھی ٹیچر بھی آپ کو ہو سکتا ہے اگر الفاظ ہوں گے وہاں تو پریکٹس دے دیں گی. تو یہ دونوں باریک ہیں، میں لکھ دوں با ریک، یہ بھی باریک. زبان بالکل اٹھنی نہیں چاہیے کیونکہ دال اور ضاد اور ان سب چیزوں میں فرق ہی اٹھنے کا ہوتا ہے، صفات کا ہی ہوتا ہے. اب یہ تا اور تو آپ دیکھیں مخرج ایک ہی ہے، ایک ہی جگہ سے نکلنا ہے. ایک میں زبان نیچے رہتی ہے اور ایک میں زبان اوپر تالو کی طرف اٹھتی ہے تو وہ تا بن جاتا ہے. اگر آپ یہ نہیں کریں گی تو یہ دونوں ایک جیسے پڑھیں گی، ایک جیسے ہوں گے اور پھر لفظ غلط ہوگا میننگ غلط ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یہ 3 مخرج ہوئے اور اس کو پورا آپ پہلے رٹا مار لیں گی. جب زبان کی نوک سامنے والے، کوما لگائیں یہاں پہ ایک بات ہو گئی، جب زبان کی نوک ایک سامنے والے اوپر کے 2 دانتوں کی جڑ سے، سامنے والے، ٹھیک ہے پیچھے والے نہیں، سامنے والے، اوپر کے نیچے والے نہیں، اور 2 دانت. تو سامنے والے اوپر کے 2 دانت ایزی، کیا مشکل ہے، زبان کی نوک. لیکن اب ایسا بھی نہیں کریں گے آپ انہی سب چیزوں کو جمبل کر کے اپنے الفاظ میں لکھ لیں. سمجھ لیں اس طرح کہ زبان کی نوک ہو گئی، سامنے والے اوپر کے 2 دانت ہو گئے، ہے نا، اور پھر اس کی جڑ سے لگے. اسی لیے میں یہ پکچر یہاں دکھا رہی ہوں، جڑ سے لگے. تو جو تا، دا، تو ہے وہ جڑ والا ورڈ ہے کیونکہ یہی ڈیفینیشن پوری رہے گی. بس اگلے ہفتے ہو جائے گا دانتوں کے کناروں سے لگے، ہے نا، ڈیفینیشن پوری سیم رہے گی. تو اس لیے پوری ڈیفینیشن اسی طرح یاد کریں گی اردو اور ہندی میں یا ہندی میں. اب آ جائیں آپ کی تجوید ٹیچر. میں نے کوئی ٹائم چھوڑا بھی ہے؟ جی ہاں 20 منٹ ہے. سبق میں نے آج چھوٹا رکھا تھا، چلے میں 5 منٹ اور لیتی ہوں کیونکہ آج میں نے سوچا کہ اس کی پریکٹس اور کروائیں آپ کو. ٹھیک ہے، ابھی ٹیچر آپ کی کریں گی اور ان تسبیحات میں
آپ دیکھیں گے کہ کب لفظ اللہ کو موٹا اور کب باریک رکھنا ہے لام کو. آپ کو ان سلائیڈز کو میں جلدی سے سمجھاتی ہوں، بہت غور سے سن لیں جس سے بس ایک بار مجھے بتانا پڑے. یہ حروف خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین اور قاف، ٹھیک ہے. اخ، اس، اد، ات، اذ، اغ، اق، یہ سب موٹے یہ ہمیشہ موٹے رہتے ہیں، چاہے زیر ہو، چاہے زبر ہو، چاہے پیش ہو، یہ ہمیشہ موٹے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ حروف ہمیشہ باریک ہے، با، تا، یہ ہمیشہ باریک رہیں گے. ان کی آواز نرم ہے، از، از، یہ اگلے ہفتے کا مخرج ہے، اگلے ہفتے کر لیں گے. تو ان کی آواز نرم آواز ہے اور یہ دانتوں کے اسی کنارے سے نکلیں گے، اگلے ہفتے نکلیں گے. سخت آواز ہے، از، اس، اس، ٹھیک ہے. سیٹی کی بھی آواز ہے اور سخت آواز بھی اس کی ہوتی ہے. زبر زیر پیش، یہ بہت ہلکا ہو گیا، یہ زبر ہے، یہ زیر ہے اور یہ پیش ہے. ان کی آواز جب کسی حرف پر رہتے ہیں تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ بس ایک ٹیپ، چھوٹی آواز ہوتی ہے. با، بی، بو، با، بی، بو، با، بی، بو، یہ غلط ہے، یہ لمبی ہو گئی، ٹھیک ہے. با، بی، بو، اور تلاوت کے بیچ بھی اسی طرح سے اتنی یہ سائز ہوگا. جب زبر کے ساتھ الف، اب یہ زبر ہے، یہاں پہ زبر کی دوستی الف کے ساتھ ہے، زیر کی دوستی یا کے ساتھ ہے اور پیش کی دوستی واو کے ساتھ ہے. جب ان کو دوست مل جاتے ہیں تو یہ تھوڑا لمبے ہو جاتے ہیں، لیکن زیادہ بھی لمبے نہیں ہوتے، ڈبل ہوتے ہیں. آ، ای، او، اور منہ کو تھوڑی محنت کر کے ان کو نکالتے ہیں تینوں کو ہی. آ کے لیے تھوڑا منہ کھولتے ہیں، ای کے لیے جبڑے کو نیچے کرتے ہیں، او کے لیے منہ کو گول تو کرتے ہی ہیں پیش کے لیے، اس کو بھی گول کرتے ہیں. اب دیکھیں ہم نے کہا آ، اور یہ آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ منہ کھلا، لیکن اگر ہم یہ کیا اور اس کو کہ یہ آواز نہیں ہوگی. آ، آ، دونوں میں منہ کو کھول کے کھلی آواز ہو، اچھی آواز نکالے، تبھی آپ کو کسی کی آواز سنتی کہتی ان کی تلاوت بہت اچھی، ان کی قرات بہت اچھی. اچھی اس لیے ہے کہ وہ محنت کر رہے ہیں، کر رہی ہیں یا کر رہے ہیں، وہ منہ کھول رہی ہیں، وہ منہ کو اپنی لیزینس میں نہیں ڈالا ہوا ہے، انہوں نے منہ پہ محنت کر رہی ہیں. تو اس وجہ سے تلاوت اچھی لگ رہی ہے آپ کو، آپ بھی کریں گی، آپ کی بھی اچھی ہو جائے گی. آ، ای، او، ٹھیک ہے. اور یہ ہم نیکسٹ کلاس میں بتائیں گے. یہ دونوں ان کا بہت خیال کرنا ہے. کیوں؟ اس کی چھوٹی آواز اور لمبی آواز کی غلطی حرام غلطی میں لے جاتی ہے. اسی طرح یہ موٹی آواز اور باریک آواز کا بھی کرنی ہے خیال، کیونکہ اگر آپ موٹی پتلی، اگر اس کو اپنے تا کو موٹا کر دیا تو یہ تو بن جائے گا، تو کو پتلا کیا تو یہ تا بن جائے گا، لفظی غلط ہو جائے گا، یہ بھی حرام غلطی میں لے جائے گا، ٹھیک ہے. باقی چیزیں میں پھر بتاؤں گی. مڑتی آواز جب زبر کے ساتھ، زبر کی دوستی تو الف کے ساتھ تھی نا، لیکن زبر کے ساتھ کبھی واو بھی آ جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں لین، مڑتی ہوئی آواز. مڑ اوپر جا رہی تھی لیکن واو کی طرف چلی جائے گی. او، او، یہ کی آواز تو تھی، لیکن جب واو کی گولائی کی طرف گئی تو او بنتی، اور او یہ دونوں کو مکس کرتے. او نہیں ہوتا، اے یہ ایک آواز نہیں ہوتی. آواز کو پہچانے، او مڑتی ہوئی آواز، زبر کی آواز کو موڑ کے واو کی طرف لے جائیں، اوٹ گول کی طرف لے جائیں. او، او جب بھی آئے گا. اولادہم، اب آپ آج بہت پریکٹس کریں گی، اوپر اس طرح کے الفاظ ملیں گے تو اولاد نہیں کہیں گی، ہندی والا یہ اس طرح سے یہ نہیں بولیں گی، یہ نہیں بولیں گی، ٹھیک ہے. نہیں بولیں گی، کیا بولیں گی؟ تھوڑا مشکل لگے گا کیونکہ ہم اولاد اولاد ہی بول رہے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ لفظ آئے گا آپ بولیں گے اولا، اولا، اولادہم، ٹھیک ہے. اور اسی طرح یہ یہ آواز کیا ہے؟ یہ ہے ایسے یہ اے نہیں ہے، اے اس طرح لوگ بول رہے ہوتے، یہ اے نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اور یہ جہاں ساکن ہوا وہ رکتی ہوئی آواز ہے. تو آج ہم لوگوں نے یہ پیج کر لیا، ایکسپٹ یہ مد والا ہے، یہ لمبی آواز.
باقی انشاءاللہ تعالی یہ بھی کر چکے ہیں، شاید یہ سب کر چکے ہیں، کریں گے اگلے اس میں۔ سارے مخارج جو اب تک کرائے گئے ہیں بہت اچھی طرح یاد کر لیجئے، کلاس میں کرائے گئے قاعدے کے لیسن کی پریکٹس کیجئے۔ آج تو قاعدے کا لیسن میں لائی ہوں آپ کی تسبیح، ٹھیک ہے، جس سے مجھے یہ مخرج صحیح ہو جائیں۔ آ جائیں اب آپ کی ٹیچر۔ ایک منٹ میں مائک کا سسٹم صحیح کروں۔ مائک میرا انمیوٹ تھا، کسی نے میسج بھی نہیں کیا؟ اب آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں، کسی نے کیا تھا میسج، سوری۔ ہاں تو میں نے دیکھا نہیں کہ مائک، اب آ رہی ہے آواز؟ آ رہی ہے۔ جی ہاں، میں بتا رہی تھی کہ یہاں پہ یہ حمزہ ہے تو حمزہ کے مخرج پہ جائیں گی، یا عین ہے تو عین کے مخرج پہ جائیں گی، یہ دال ہے تو زبان کی نوک کو دانت کے کنارے سے لگائیں گی، جہاں آج بتایا تھا وہاں سے زبان کے کنارے پہ لگائیں گی تو صحیح ادا ہو جائے گی۔ اچھا بھیج رہے ہیں۔ میں ابھی بول نہیں رہی ہوں اس لیے آواز نہیں آ رہی، ٹھیک ہے، پریشان نہیں ہوں۔
جی ہاں، تو میں بتا رہی تھی کہ یہ دال کا مخرج کیسا ہے کہ بس جہاں آج آپ نے دال کا سیکھا ہے اب زبان کے کنارے پہ لگا لیں گے تو آ جائے گا، اگلے ہفتے انشاءاللہ تعالی ڈیٹیل میں بتائیں گے۔ پھر یہ لفظ اللہ کا یہ لام جو ہے اس کو موٹا اور باریک کیا جاتا ہے۔ موٹا کب کیا جاتا ہے؟ جب اس حرکت سے پہلے، یہ جو کھڑی زبر دکھ رہی ہے اس سے پہلے آپ پیچھے دیکھیں، اگر آپ کو زیر نظر آ جائے تو اس کو باریک کریں گی، اگر زبر یا پیش نظر آئے تو اس کو موٹا کریں گی، ٹھیک ہے؟ پھر می اور نہ، یہ تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یہاں پہ اب شئی، یہ دیکھیں زبر ہے اور اس کے بعد یا آ رہا ہے تو شئی کریں گی، شئی، شے نہیں کریں گی، شئی، شئی، ای، بئی، شئی، شئی تو۔ اب آپ کو آج پتا چل گیا کہ تو موٹا ہے، اب آج کے بعد یہ کبھی باریک نہیں ہو سکتا۔ شئی تو، شئی تو، اور یہ کھڑی الف کا مطلب وہی ڈبل حرکت ہوتی ہے جو میں نے کہا کہ چھوٹا نہیں کرنا ہے۔ کھڑی زبر کا مطلب ہے دو حرکت، ڈبل حرکت۔ اور پھر ر یہاں پہ موٹا، یہ ر کیوں موٹا؟ کیونکہ ر کے اوپر زبر ہے تو یہ موٹا۔ پھر اسی طرح دیکھیں یہاں پہ بھی لفظ اللہ سے پہلے ہم کو جو حرکت ہم نے دیکھی، جو ملی ہم کو، وہ زیر ملی ہے تو اس لیے یہاں بھی یہ باریک رہے گی۔ تو بس یاد رکھیں کہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں میں حرکت، دونوں میں لفظ اللہ کا لام باریک ہی رکھنا ہے۔ اور پھر یہ موٹا، کیونکہ ر کے اوپر زبر ہے تو یہاں پہ آ جائیں، اس کو پھر موٹا کریں، ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی را موٹا، اور ہا کا مخرج پہ جائیں اور محنت کریں، اگر نہیں نکل رہا ہے تو خوب خوب محنت کر کے نکالیں، اور یہ ہا کے مخرج سے اس کو نکالیں انشاءاللہ تعالی۔ آپ کی ٹیچر آ چکی ہیں، اب وہ کرائیں گی آپ کو پریکٹس۔